الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في مقام آخر: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الجنة الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید بہت زیادہ ناراض ہیں، تھوڑے ناراض، بہت زیادہ ناراض ہیں. سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی آدمی سلام کرے، چلو میں تو چھوٹا آدمی ہوں، کوئی بھی بڑا آدمی سلام کرے تو اس کا جواب ضرور دینا ہے انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہے اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا. جو لوگ جلسہ دیکھنے آئے تھے وہ دیکھ کے چلے گئے، جو لوگ دیکھنے آئے تھے وہ دیکھ کے چلے گئے، جو لوگ سننے آئے تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو لوگ عمل کریں گے وہ اللہ کو معلوم. تین کوالٹی ہیں. کچھ لوگ دیکھنے آتے، دیکھ کے چلے جاتے، بھائی دیکھ لینا بس ہو گیا نا، کیا کرتے ان کا تو کام ہے رات بھر چکھتے رہتے، ہر جمعہ چکھتے. کچھ لوگ سننے آتے، بھائی سنوں گا کچھ تو بھی اثر ہوگا. کچھ لوگ پہلے ہی من بنا کے آتے، جو سننا ہے مجھے عمل کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تیسرے قسم میں سے بنائے. مسلمان نا تین قسم کے ہوتے ہیں. کتنے قسم کے مسلمان؟ تین قسم کے. ایک تو رمضان والے مسلمان ہیں. رمضان آتا تو آئیں گے بھائی، رمضان جب گیا تو ہم لوگ ایسے ختم ہو جائیں گے جیسا کہ ووٹ مانگنے والے آتے نا، ووٹ مانگنے سے پہلے کیسا آتے، اس کے بعد جیت گئے تو بھائی ٹاٹا بائے بائے، ہم تمہارے کو نہیں جانتے، تمہارے کو نہیں جانتے. تو یہ رمضان والے مسلمان ہیں. دوسرے مسلمان جمعے کے نمازی ہیں. تیسرا مسلمان جو ہے وہ 5 وقت کے نمازی ہے. تو ہم لوگوں کو تیسرا مسلمان جو 5 وقت کا وہ بننے کا ہے. اور آج کی رات کا جو پورا نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات کیوں گئے، کیا لے کر آئے. گئے اس لیے کہ دشمنوں نے ستایا، لے کر آئے نماز. دیکھو نماز جو ہے نا وہ ایک تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا تحفہ. اگر میں آپ کو کوئی تحفہ دوں، بھئی یہ تحفہ رکھو، اور آپ لیے تو پھینک دی، ہٹ، تو میرے کو کیسا لگتا؟ دل دکھتا نہیں دکھتا؟ دکھتا نا. اگر آپ تحفہ دیے، جب میرے کو دیے اور میں اس کو چوما چاٹا اور اچھے سے رکھ لیا تو آپ خوش ہوتے، بھائی یہ بندہ بڑا اچھا ہے، دوبارہ بھی اس کو تحفہ دینا ہے. تو نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے. اب ہمارے اوپر بات ہے کہ ہم اس تحفے کو قبول کرتے ہیں یا اس تحفے کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں. تو ہمیں ہر تحفہ قبول کرنا ہے. اور نماز ایک وہ چیز ہے، دیکھو نماز
قرآن کہاں نازل ہوا؟ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل صلاۃ والسلام کو بھیج کر قرآن کو نازل کیا۔ زکوٰۃ جب نازل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل صلاۃ والسلام کو بھیجا۔ روزے نازل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل صلاۃ والسلام کو بھیجا۔ تیمم کے احکام جب نازل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل صلاۃ والسلام کو بھیجا۔ وضو کے احکام جب نازل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل صلاۃ والسلام کو بھیجا۔ لیکن جب نماز کا نمبر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل صلاۃ والسلام سے فرما دیا کہ اس کے لیے تیرا استعمال نہیں، اس کے لیے مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تو میں فیس ٹو فیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں گا، ملاقات کروں گا۔ ملاقات کرنے کے بعد جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے کے بعد جو آدمی اچھا تحفہ دیتا ہے، میں اسی طرح ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، نظروں سے نظر ملا کر، دل سے دل ملا کر اور باتیں کر کر، ما زاغ البصر وما طغى، وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آنکھیں ہیں جن آنکھوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کیا ہے کہ دیدار کرنے کے بعد ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے بعد جب میں ان کو تحفہ پیش کروں گا، وہ نماز کو تحفہ ہے۔ اس تحفے کے لیے مجھے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، لیکن نماز جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں ہے۔ تو جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر لے کر آئے، جب آدمی کس سے محبت کرتا ہے اور اس کو معلوم ہو کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس نے خود دکان سے جا کر یہ چیز لے کے میرے کو دیا، تو آدمی خوش ہو جاتا، کیونکہ جس سے محبت ہے تو، محبت نہیں ہے تو بھائی پرواہ نہیں۔ اب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آدمی مسلمان نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، لیکن ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، سب کو ہے۔ ایک دن کی نماز نہیں پڑھتا، داڑھی نہیں رکھتا، سارے کام آوارہ گردی والے ہیں، غدار ہے، بے وفا ہے، سب کچھ ہے، کسی کی بات نہیں مانتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ جہاں بھی کسی کونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی انگلی اٹھاتا ہے اور گستاخی کرتا ہے تو یہاں ہندوستان کا مسلمان تڑپ جاتا ہے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت ہے۔ بس اسی محبت کو جو ہے نا ہمیں تھوڑا ایمان کو جگانا ہے، اسی محبت کو ذرا نیچے سے نکال کر اوپر لے کے آنا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے ملاقات کریں گے قیامت کے دن جو سچی محبت کراؤں گا۔ اب شادی کر لیا ایک آدمی، بیوی کو لا لیا، شادی ہو گئی، شادی کے بعد بیوی کو اس کے گھر میں چھوڑ دیا، بھائی کہ میں تم وہیں چل، یہ کیسی محبت ہے؟ بیوی پریشان ہو جاتی۔ تو ہم نے بھی آگے حضور کی امت میں تو آ گئے، لیکن ہم نے نماز کو حضور کے پاس ہی چھوڑ دیا، بھائی نماز وہیں چلو، ہمیں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ تو ایسے جس طرح بیوی کو شادی ہونے کے بعد اپنے گھر میں رکھیں گے، خرچہ کریں گے، اس کا خرچہ اٹھائیں گے تو وہ محبت کو مانتی ہے، اسی طرح ہمیں نماز کو بھی اپنے گھر میں لے کر آنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو اپنے گھر میں لے کر آنا، اس پر عمل کرنا، اس کا نام ہے سچی محبت۔ اس کا نام کیا ہے؟ سچی محبت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، کون؟ حضرت عمر، 44 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے حضرت عمر بیٹھے ہوئے۔ ایک دن حضور نے پوچھا، عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے پوچھیں نا۔ تو حضور نے پوچھا کہ تم مجھ سے اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ کہا کہ رسول اللہ ہاں بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اچھا اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ کہا میں رسول اللہ اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ مال سے زیادہ محبت کرتا ہوں؟ ہاں یا رسول اللہ مال سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اگلا جملہ سنیں آپ۔ تو حضور نے آواز صاف آ رہی نا آپ کو؟ صاف آ رہی آواز؟ بزرگ آواز آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی؟ شاید آ رہی۔ تو اگلا جملے سنیں آپ۔ حضور نے پوچھا کیا تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کیا اپنی جان سے زیادہ؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نہیں، اپنی جان سے زیادہ تو محبت نہیں کرتا۔ کہیں بولا تو وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اب کیا ہے بولنا کا بھی کچھ بھی بول دو، بولنا کا بولنے سے کیا رہتا۔ اب یہ مسئلہ ہے، وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، جب ان لوگوں نے جھوٹ نہیں بولا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن کو نازل فرمایا۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت نہیں ہوگی تو جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی نہیں ہے، سچا مومن نہیں ہے۔ یا رسول اللہ یہ بات ہے؟ یہ بات ہاں۔ کہا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ مجھے 1 منٹ دے۔ کتنا؟ 1 منٹ۔ ہم ہوتے تو بھائی ہے نا بھائی، لیکن حضور سے کیا فرمایا؟ حضور مجھے 1 منٹ دے۔ تو آنکھوں کو بند کیا، نظروں کو جھکایا اور اپنے آپ سے بات کی، اپنی روح سے، اپنی نفس سے بات کی کہ اب اپنی جان سے کہا کہ اے جان تو میری اب نہیں ہے، اے جان اب تو میری نہیں ہے، اب تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو چکی ہے۔ تو آنکھیں کھولی، حضور کے اوپر آنکھیں اٹھائی، چہرہ مبارک حضور کی طرف کیا اور حضور سے کہا حضور رسول اللہ اب پھر سے پوچھیں آپ وہ سوال، پھر سے کریں آپ۔ تو حضور کو بھی معلوم تھا، حضور نے کہا کہ اب مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمر نے کہہ دیا ہے
اب مجھ سے پوچھے تو اب مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، عمر نے کہہ جائے تو پوچھا وہ کہے گا، اب وہ کہے گا۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے آنے کے بعد حضور نے بتایا، سب سے پہلے کس کو بتایا؟ اپنی پھوپھی حضرت ام ہانی کو بتایا۔ ابھی مولانا بتائیے بات، معراج کے بعد سے تھوڑا بہت بتایا نہیں، اگر انہوں نہیں بتاتے میں بتاتی پھر کیا فائدہ؟ تو تم نہ بولتے ہیں دونوں میں آپس میں بات کر لیے کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو سب سے پہلے اپنی پھوپھی کو بتایا۔ کس کو؟ پھوپھی کو۔ یہاں باپ کو بتانے تیار نہیں ہے کوئی بات، یہاں ماں کو بات بتانے تیار نہیں ہے ہم لوگ، بہن کو بات بتانے تیار نہیں ہے۔ ہمیں سب سے پہلے دوستی اپنے والدین سے کرنا ہے، اپنے بھائی سے سچی دوستی کرنا ہے۔ جب ہماری موت ہو جائے گی ہمارا نماز جنازہ اٹھانے والا دوست نہیں آئے گا، یہی بھائی ہمارا نماز جنازہ اٹھائے گا۔ جو ہمارے مہمان آئیں گے ان مہمانوں کا انتظام کرنے والا کوئی دوست نہیں آئے گا۔ یہاں تو دوستوں کے لیے میں نے دیکھا ہے، خود اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے سنا، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بیٹے کی شادی ہوئی، شادی میں اپنے باپ کو کہا کہ میرے 100 دوست ہیں، 100 وہ 100 دوستوں کے واسطے الگ سے انتظام کرنا ہے۔ کس کا؟ شراب کا انتظام کرنا ہے۔ لعنت ہو ایسی قوم پر، کیا کہا؟ میرے 100 دوست ہیں، وہ 100 دوستوں کے واسطے کھانے کا بھی الگ انتظام کرنا ہے، کھانے کے بعد شراب کا بھی انتظام کرنا ہے۔ یہ باپ کو کہا جا رہا ہے، باپ کو۔ ایسے دوست جب تم مر جائے گا یہ دوست نہیں آئیں گے تیرے کو اٹھانے، نہیں آئیں گے، میں لکھ کے دیتا ہوں، کوئی نہیں آئے گا۔ یہی لوگ جن سے ہم نے دوستی تڑی ہوئی ہے، تو ہمارے دوست کو ہونے چاہیے، ہماری پھوپھی، ہماری خالہ، ہمارے جو ماموں ہیں، مامیاں ہیں، ان کے جو بچے، ان لوگوں سے ہماری دوستی ہونی چاہیے، جو رشتہ دار ہیں۔ ان لوگوں سے ہماری دوستی نہیں ہے، وہ ایک وہاں کا کہاں کا رہنے والا، انہیں ہمارا دوست ہے بس۔ اب خود کے بھائی سے لڑائی ہے، جب کچھ ہوگا، رات میں 2 بجے فیور آیا، بخار خراب ہو، وومٹنگ آئی، بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی، تو آدمی جب سوچتا ہے، اگر لڑائی نہیں ہے تو بھائی کو فون کرتا، بھائی سے لڑائی ہے تو آدمی سوچنا پڑتا تھا میں کس کو بولوں، دوست کو بولوں، دوست تمہارا رہتا تالاب کٹے پہ، انہیں کیسا آتا رات کو 2 بجے، تو ان سے دوستی کرنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بتایا؟ ام ہانی کو، اپنی پھوپھو کو بتایا۔ جہاں تو پھوپھو سے بول کے راضی نہیں، پھوپھو کہیں کو آ گئی، کہیں بولے تو جو باپ ہے نا انہیں بھی نہیں چاہتا میری بہن گھر کو آئے، انہیں بھی نہیں چاہتا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ام ہانی کو بتایا کہ ایسے ایسے رات میں گیا تھا اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا، تو ام ہانی نے ہاتھ پکڑا کہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں۔ کیوں نہیں بتانا؟ کہ ان باتوں کو کوئی یقین نہیں کرے گا۔ لیکن نبی جو ہوتا ہے نا، نبی کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کو بتائے گا۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کو چھپائے گا۔ نبی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی ہر چیز کو بتائے گا، وہ بتائیں گے، لوگ یقین کریں گے تو وہ ان کے صحابی کہلائیں گے، نہیں یقین کریں گے تو ابو جہل کے ساتھ۔ نبی کی ولی کی پہچان یہ ہے۔ آج کل ہر ولی کیا بتائیں، اللہ رحم کرے، ہر ولی ہر آدمی سے ہوتا ہے میں ولی ہوں، انہیں اپنی اپنی کرامات بتاتا ہے، میری کرامات یہ ہے، میری کرامات وہ ہے۔ اس کو بولے بھائی ذرا سورہ یاسین پڑھ کے سناؤ نا، یہ نہیں آتی مجھ سے، اتنی بڑی کرامات بتائیں، سورہ یاسین کا نہیں آ رہی، سورہ یاسین نہیں آ رہی، اتنی بڑی بڑی کرامات بتا رہے، لوگوں کو ہاتھ دیکھ کر بتا رہا تیرے ساتھ یہ معاملات ہیں، یہ معاملات ہیں۔ بھائی پہلے قرآن پڑھ کے سنا۔ سب سے بڑا ولی اس زمانے میں وہ ہے جو آدمی حافظ قرآن ہے اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جس کے دل میں قرآن پاک محفوظ ہے، اس سے بڑے ولی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تحفہ دیا، ایک نماز ہے، قرآن، اور سب چیز جو مسائل ہیں وہ قرآن سے نکلتے ہیں، تو جس چیز سے مسائل نکلتے ہیں اس چیز کو اپنے دل کے اندر محفوظ کر لے، اس سے بڑا ولی کون ہے؟ لیکن اس آدمی کو کوئی ولی ماننے تیار نہیں ہے، جو بڑے بڑے کرامات بتاتا، میں ایک تعویذ دیتا ہوں تیرے 4 بیٹے ہوتے، اوہ 4 بیٹے ہو تو یہ ولی ہے، ایسا کیا ہے بھائی؟ وہ ہو جاتے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو چھوڑو، دوسری بات چلی جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ام ہانی کو، تو ام ہانی نے کہا یہ ام ہانی کون ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن ہے، ابو طالب کی بیٹی ہیں، جعفر طیار کی بہن ہے، حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر طیار، حضرت علی رضی اللہ عنہ چھوٹے بھائی، یہ ان کی بہن ہے ام ہانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں، کوئی اعتبار نہیں کرے گا، بتانا نہیں یہ بات۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے میں نہ بتاؤں؟ صبح اٹھے سب کو بتایا، صبح اٹھے تو سب کو بتایا۔ تو جب بتا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دشمن آیا، اس نے کہا یہاں سے بیت اللہ شریف کا تو 40 دن کا سفر ہے، وہ بیت اللہ شریف سے مسجد اقصیٰ جو ہے وہ تو 40 دن کا سفر ہے، مسجد اقصیٰ کا جو بیت المقدس ہے، فلسطین کا 40 دن کا سفر ہے، اور تم بولتے کہ ہم راتوں رات جا کر آئے وہاں سے، رات کے رات جا کر، ایسا کیسا ہو سکتا ہے رات کے رات جا کر آئے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو ایک صبح جمع ہوئے نا، انہوں نے مشورہ کیا، انہوں بول رہے نا مسجد کو جا کے ذرا پوچھیں کہ مسجد میں پلر کتنے ہیں، فین کتنے ہیں؟ اس زمانے میں فین تو نہیں تھے لیکن روشن دان رہتے تھے،
اب وہ روشن دان کو تو سمجھ میں نہیں آتا، فین بولنا پڑتا. ایک آدمی میرے سے بول لیا، میں ایسے بہن میں بول دیا تھا فین تھے، میرے سے بعد میں پکڑ کے پوچھا اے فین نہیں تھا نا مول صاحب اس وقت، جھوٹی باتیں بول رہے تو. ارے بھائی بہت سی بات ایسی رہتی ہے، وہ زمانے کی یمن میں چینج کر کے کچھ تو ہی بتانا پڑتا. تو وہ زمانے میں روشن دان رہتے تھے. اب کیا ہے، روشن دان کہیں تو بھی تھوپ دیتے، وہ جب جہاں سے ہوا آتی تھی وہ حساب سے بناتے تھے، اور وہ روشن دان وہ حساب سے لگاتے تھے. تو بیت المقدس کو جو بنایا ہے نا، وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنایا ہے، شروعات کی. تو داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی عمر صرف 13 سال. تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو 13 سال ان کی عمر تھی. 13 سال، تو 13 سال کی عمر میں بادشاہ بن گئے. کتنی؟ 13 سال کی عمر میں بادشاہ بن گئے اور نبی بھی بن گئے. پہلے بادشاہ بنے پھر نبی بنے. اللہ نے پوچھا نا کیا چاہتے ہو، بادشاہت چاہتے ہو، علم چاہتے ہو، یا کہا کہ مجھے علم چاہیے، مجھے بادشاہت اور مال دولت نہیں چاہیے. تو اللہ کو ان کا یہ جملہ اتنا پسند آیا، تمہیں علم چاہیے، چلو اب تمہیں علم کے ساتھ مال بھی دیا، بادشاہت بھی دی. تو انہوں نے پھر کہا اللہ سے، یا اللہ بادشاہت تو دے رہا ہوں، لیکن بادشاہت ایسی دینا کہ میرے جیسی بادشاہت کسی اور کو نہ ملنی چاہیے. ہوا بھی ہے. آج کل تو لوگ 5 سال کے لیے آتے ہیں، اتنا ہڑکمپ مچاتے ہیں، انہیں سوچتا ہے کہ بس میرا یہ سب کچھ، اور 5 سال کے بعد کہاں کی لات مار کے اس کو پھینک دیے. جیسا فٹ بال رہتے ہیں نا، لات مار کے اس کو پھینک دیتا ہے، ایسا چلا جاتا ہے، پھر معلوم نہیں کہاں گیا کیوں نہیں. تو ایسے ہیں اب حالات. تو وہ 4 بادشاہ ایسے ہیں، 4 بادشاہ ایسے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، پوری دنیا پر. اس میں سے 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں. 2 مسلمان 2 کافر. 2 مسلمان کون ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، جن کا واقعہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے. یہ 2 مسلمان بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے، پوری دنیا پر. یہاں گلی کا ایک کارپیٹر بن گیا تو آندھی طوفان مچا دیتا ہے. نہیں سوچتا 4 ادھر چلنا 4 ادھر چلنا، گن مین بھی رہنا، آگے گاڑی پیچھے گاڑی. بھائی کارپوریٹ ہے نا بھائی، کچھ بھی نہیں. مر جاتا تیری خبر یہاں بنتی، جو پوری زندگی آٹو چلایا اس کی خبر تیرے بازو میں بنتی. دونوں برابر ہے. کارپوریٹر کی بھی خبر وہیں ہے، اور جو پوری زندگی جو ہے بنڈی لگایا بیچارہ، کیلے لے لو ماؤز لے لو، اس کی خبر بھی وہیں ہے. فرق کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف دنیا کا دھوکہ ہے. اس دھوکے میں نہ آئے. کامیاب شخص وہ ہے جس نے اللہ کو راضی کر لیا، چاہے وہ کارپوریٹر ہو، MLA ہو، MP ہو، چاہے وہ بھیک مانگنے والا ہو، کوئی بھی ہو. اللہ کو جس نے راضی کر لیا. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. حضور نے صحابہ سے پوچھا عقل مند کون ہے، ہوشیار کون ہے؟ بعض نے کہا کہ جس کے پاس گھوڑے زیادہ ہیں، اس وقت گھوڑے رہتے تھے. بعض نے کہا جس کے پاس اونٹ زیادہ ہے. بعض نے کہا کہ جس کے پاس جو ہے کھیت کھلیان زیادہ ہے. کہا رہی حضور نے جب یہ جملہ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، یہ ترمذی کی روایت ہے. حضور نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جس نے اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری بھی کر لی اور اپنے اللہ کو راضی کر لیا. یہ ہے. تو سلیمان علیہ السلام 13 سال کی عمر میں بادشاہ بن گئے. اور ان کی یہ جملے اتنے پسند آئے اللہ کو کہ مجھے صرف علم چاہیے، علم کے ساتھ بادشاہت بھی دی، مال بھی دیا. جو وہ تخت سلیمانی پہ اڑ کے جاتے تھے، 1 مہینے کی مسافت، 1 مہینے کا جو سفر تھا 1 دن میں پورا کر لیتے تھے. تو اس وقت جب لوگوں کو سمجھاتے تھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ایسا کیسا ہوتا، ایسا تخت کیسا اڑ سکتا بھائی، 1 مہینے میں کی سفر ایک دن میں کیسا ہو سکتا. اب اس کو کھول کے بتاتے، دیکھ یہ ایروپلین ہے. ایروپلین کیا ہے؟ یہ ہوائی جہاز ہے، ایروپلین ہے. مکہ جا رہے تو 4,000 کلومیٹر ہے، دور ہے جدہ. یہاں سے جب جدہ کو جاتے تو 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے. اب اس کو سمجھ میں آتا ہے بھائی. اب دیکھ کے اعتبار کرا تو کیا کرا، بغیر دیکھے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بغیر دیکھے ایمان لایا جو وہ کامیاب ہے. دیکھ کے کیا ہے، دیکھ کے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہارون رشید بادشاہ سب جانتے ہیں نا، نام سنا ہے نا. بور تو نہیں ہو رہے نا آپ لوگ، پریشان تو نہیں ہو رہے، کون تو بھی آ گئے یہاں پر. تو ہارون رشید بادشاہ ہیں. تو ان کی بیوی زبیدہ بیگم، تو دونوں جا رہے تھے. کیا میں بغیر دیکھے کا بتا رہا ہوں. دونوں جا رہے تھے تو راستے میں بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کی یاد میں مست تھے وہ. تو وہ کیا کر رہے تھے، وہ مٹی کے گھر بنا رہے تھے. مٹی کے گھر چھوٹے چھوٹے بچے بناتے نا، وہ زمانہ پرانا تھا بھائی، اب نہیں. اب چھوٹا بچہ کیا کرتا، اس کے ہاتھ میں فون رہتا، بس وہ کچھ بھی نہیں کرتا. پہلے ہمارے زمانے میں جو بچہ رہتا تھا نا، اس کو ڈھونڈ کے لے کے آتے تھے. ہمارا بچہ جو ہے، ہم ملتے نہیں تھے، ہمارے ابا ہم دوسروں کو بھیجاتے، بھائی جو دیکھ کہاں ہے کہ ڈھونڈ کے لے گیا. جو ڈھونڈنے جاتا تھا انہیں 1 گھنٹے کے بعد آتا تھا تو یہ بولتا تھا انہیں نہیں ملا. اب کیا ہے، گیم کھیل رہا، جا گھر باہر جا کھیل. نہیں جاتا ہوں. پہلے اس کو باہر سے لے کے آتے تھے، آ بھائی. اب کیا ہے، جا بھائی باہر جا کھیل، جا بھائی باہر جا. نہیں جاتا ہوں. کئی بار تو اس کو فون مل گیا، گیم مل گئی. ان چیزوں سے ہمارے بچے نافرمان ہو رہے ہیں. آج ہر آدمی بولتا نا میرے بچے نافرمان کہیں ہو گیا.
کہ تو انہیں انڈے سے نکلا نہیں اور اس کو فون پہلے معلوم ہے. چھوٹا بچہ نپل سے دودھ پی رہا تو اس کے سامنے ماں فون چلا کے رکھتی ہے, بھائی فون دیکھ لے, فون دے دے کے نپل پیتا, تو اس کی عادت پھر ویسی ہوگی. ایسا بچہ جو فون دیکھ کر جوان ہوا ہے, ایسا بچہ کبھی ماں باپ کا فرمانبردار نہیں بن سکتا. زندگی بھر فرمانبردار, آپ کتنا بھی کوشش کر لیں فرمانبردار نہیں بن سکتا. تو اپنے بچے کی فون کی عادت چھڑائیں. اب ایک آدمی سوچتا کیسے چھڑاؤں؟ بہت سارے لوگ, میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ہزاروں لوگ جو شرابی تھے انہوں نے شراب کو چھوڑ دیا. شراب سے بڑا کوئی نشہ نہیں ہے دنیا میں. سب سے بڑا نشہ شراب اور چرس گانجے کا ہے, اس سے بڑا نشہ کچھ بھی نہیں ہے. جب آدمی یہ نشہ چھوڑ سکتا ہے تو ہم اپنے بچوں کی فون کی عادت بھی چھڑوا سکتے ہیں. اور ہمارا بچہ فلمیں دیکھنے کا عادی ہو رہا ہے ان سے, گانے سننے کا عادی ہو رہا ہے ان سے. آدمی گانے سنتا ہے کیا سوچتا ہے, اب اس نے گانا سنا رات میں سیڈ سانگ سنا, وہ سیڈ سانگ ایسے سیڈ سانگ ہے, گرل فرینڈ نہیں ہے تو بھی گرل فرینڈ کی آ جاتی. اب انہیں صبح جب اٹھتا ہے نا کیا سوچتا ہے, یار میری بھی کوئی گرل فرینڈ رہنا تھا. اب انہیں بستی میں تلاش کرتا گئی, مل رہی تو ٹھیک ہے, نہیں تو زبردستی کرتا. وہ زبردستی تو مانتی ٹھیک نہیں تو اس کا مرڈر کر دیتا. ہمارے سامنے واقعات, آئے دن مرڈر, آئے دن قتل, آئے دن ریپ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ان سب چیزوں سے بننا ہے. تو اس کا سراغ یہ ہے کہ گانے اور فلمیں دیکھنا بالکل ختم. آج کل ہماری عورتوں کو نماز کی فکر نہیں ہے, سیریل کی فکر ہے. سیریل ایک گھر میں 3 ٹی وی میں نے خود دیکھے ہیں. تو 3 ٹی وی ایک گھر ہی چنا نہیں, وہ بڑی بہو کا ہے, یہ چھوٹی بہو کا, یہ ساس کا ہے. کیا بولو تو تینوں کو الگ الگ سیریل پسند ہے, اور وہ تینوں بھی سیریل گوشت ٹائم پہ آتے. اب وہ بیچارہ آدمی پریشان ہے, کیا کرے؟ انہیں لڑائی تو ختم نہیں کر سکتا, 3 ٹی وی دلاتے ہیں, تو ادھر دیکھ لے, تو ادھر, تو ادھر. پہلے جب آدمی کمانے جاتے تھے تو بیوی دعا کرتی تھی, یا اللہ میرے شوہر جو گئے ہیں ان کو کام بھی ملے, اچھا کام ملے, اور اس کام سے جو پیسے کما کر لے کر اس میں برکت بھی ہو. اب کیا ہے, اب انہیں انتظار میں ہے, پہلے کب تو بھی شوہر جاتا, کب تو بھی فلاں سہیلی کو فون ملا کے گھنٹہ بات کرنا ہے, نہیں تو کب تو بھی جاتا ٹی وی میں سیریل دیکھنا ہے. تو اس واسطے ہمارے گھروں کی برکت بالکل ختم ہو گئی. تو باتیں دوسری طرف چلی جائیں گی, باتیں بہت ہیں. تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بیوی زبیدہ بیگم, دونوں بھی جا رہے تھے. تو راستے میں بہل الدانہ رحمۃ اللہ علیہ مٹی کے گھر بنا رہے تھے. تو ان کی جو بیوی تھی انہوں نے پوچھ لیا, تم کیا بنا رہے ہو, یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں, جنت کے محل بنا رہا ہوں. تو جو ہارون رشید ہے نا, کہا بیوقوف ہے, چلو بھیا, انہیں چلے گئے. تو بیوی نے کہا کہ جنت میں محل, کہا تو اس کی قیمت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, اس کی قیمت 2 روپے ہے, 2 آنے ہیں. کہا اچھا 2 آنے صرف؟ انہوں نے 2 آنے لیے, ان کی بیوی نے 2 آنے دیے, کہا کہ ٹھیک ہے جنت میں تمہارا محل بن گیا. چلے گئے, بات ختم ہو گئی. رات میں سو گئے. رات میں جب سوئے تو خواب آیا. تو خواب آیا تو ان کی بیوی پاؤں پہ پاؤں رکھ کر اپنے محل میں بیٹھی ہوئی تھی, بیوی جنت میں. اب انہوں بھاگ کر جنت میں جا رہے, فرشتے نے روک لیا, کہاں جا رہے؟ یہ میری بیوی بیٹھی نا, وہ دنیا میں ہے تیری بیوی, یہاں نہیں ہوتا, یہاں یہ محل ان کا ہے, اور یہ محل انہوں نے رات میں ہی خریدا ہے. اب انہوں نے افسوس کر رہے, یہ تو محل وہاں خریدا تھا, کاش کے میں خریدا. صبح آنکھ کھولی, بھاگ کر اس کے پاس گئے, بھاگ کر اس کے پاس گئے, مجھے بھی ایک محل چاہیے. کہا کہ نہیں اب نہیں ملتا محل, اب اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. کیا قیمت؟ کہ پوری دنیا کی حکومت. کہا کہ میں پوری دنیا کی حکومت کیسا, یہاں آدمی کے پاس 100 روپے تو 100 روپے دینے تیار نہیں ہے. پوری دنیا کی حکومت تو میں نہیں دے سکتا. کہا کہ ٹھیک ہے, جب تم مجھے پوری دنیا کی حکومت نہیں دے سکتے تو میں بھی تمہیں جنت میں گھر نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتے, کیا بات ہے؟ یہ ہے عجیب بات. کہا وہ بنا دیکھے سودا تھا, یہ دیکھ کے سودا ہے. تم نے رات میں خواب میں دیکھا نا, تو میں بھی تیرے پیچھے ٹھہرا ہوا تھا. یہ اللہ والے ہیں کہ میں بھی تیرے پیچھے ٹھہرا ہوا تھا. تیری بیوی نے بغیر دیکھے خریدا ہے, تو دیکھ کر خرید رہا ہے. دیکھ کر تو قیمت ختم ہو جاتی ہے, دیکھنے کی ضرورت نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو الذین یؤمنون بالغیب, یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں بغیر دیکھے ایمان لینا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی عذابات دکھا دیے ہیں کہ اچھے کام یہ کرے گا, اچھے کام کرے گا تو یہ پھل, برے کام کرے گا تو یہ پھل. اب انہی تمام مناظر پر ہم کو بغیر دیکھے ایمان لینا ہے. یہی تو ایمان والے کی کمال ہے, یہ تو اصلی ایمان کی دلیل ہے. دیکھ کر تو آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے, دیکھ کر نہیں, بغیر دیکھے. تو ام ہانی بات وہاں سے چل رہی تھی, تو ان سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, ایسا میں گیا ہوں. انہوں نے منع کیا کسی کو بتانا نہیں. تو وہ یہ جو یہودی تھا, تو اس یہودی نے کہا کہ ایسا کیسا ہو گیا, ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اس یہودی نے کہا کہ یہاں سے بیت المقدس کا
40 دن کا سفر ہے. کتنے؟ 40 دن کا سفر. یہ کیسے چلے گئے؟ تو صبح میں جب جمع ہوئے تو صبح میں جمع ہو کر ان سبوں نے یہ مشورہ کیا کہ ان سے یہ پوچھیں گے کہ وہاں پر پلر کتنے تھے، روشن دان کتنے تھے، اور وہاں پر جو ہے کس طرح جو ہے وہاں کھڑکیاں کتنی تھی، دروازے کتنے تھے، اور وہاں پر ممبر کتنے تھے، سیڑھیاں کتنی تھی، ایسا پوچھیں گے ان سے. اب صبح تمام کا تمام مشورہ کر کے صبح حضور کے پاس آ گئے. کہہ رہا ہم نے سنا ہے رات آپ گئے تھے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ گئے تھے آپ. کہا کہ ہاں میں گیا تھا. کہا کہ بتاؤ کتنے پلر ہیں وہاں پر. اب حضور بھی حیران ہوں، وہاں پلر گرنے گیا تھا. اب میں یہاں آیا، یہاں سے جانے کے بعد کوئی میرے پوچھے اس مسجد میں کتنی کھڑکیاں کتنے دروازے، میں کیا حال ہوئے کھڑکیاں دروازے گننا ہے کہ اللہ کی بات بتانے ہیں؟ ہم تو اللہ کی بات بتانے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں گئے تھے تو نماز پڑھانے گئے تھے، اللہ کا حکم تھا تمام نبیوں کو نماز پڑھے، اس کے بعد چلے گئے. تو حضور حیران ہو گئے. تو حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل میں دعا کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے اسکرین چلائی، جس طرح اب اسکرین چلتی نا، اللہ نے اسکرین چلائی. تو دشمن ادھر بیٹھ کے پوچھ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسکرین میں دیکھ کر بتا رہے تھے اتنے پلر ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے دروازے ہیں. وہ لوگ بھی حیران ہو گئے، یار یہ آدمی تو سچ میں جا کے آیا. تو سلیمان علیہ السلام 13 سال کی عمر میں بادشاہ بنے، نبی بنے. تو 13 سال، اور ان کی وفات جو ہوئی ہے وہ 53 سال کے تھے. آپ کے انتقال ہوا. جب آپ کے انتقال 53 سال کا ہو، 53 سال کے جب آپ ہوئے، آپ کے انتقال سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب آپ کو ہمارے پاس آنا ہے. اب انہوں نے اللہ سے کہا یا اللہ میرے والد صاحب نے مسجد اقصیٰ کو بنانا شروع کیا، ان کی تمنا تھی مسجد اقصیٰ مکمل بنے گی، اس کی وہ بھی انتقال ہو گئے. اگر میری تمنا بھی یہی ہے، اگر میں بھی اگر انتقال ہو گیا، میرا بھی اس کے بننے سے پہلے اس کو کون بنائے گا؟ تو اللہ نے کہا وقت تو نہیں ملے گا، وقت تو ہو گیا ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو کسی کو ایک سیکنڈ بھی نہیں ملتی، ایک سیکنڈ. شداد نے جنت بنائی، جنت جب جنت میں قدم رکھا تو اسرائیل آ گئے، چلو بھائی جانے کا وقت ہو گیا. انہوں نے کہا کہ میری پوری دنیا سے خزانہ اکٹھا کر کے جنت بنائی، کم سے کم میرے کو جنت دیکھنے دو بس. اس نے دنیا میں جنت بنائی تھی، بڑا ظالم تھا کہ مجھے جنت دیکھنے دو بس. اس نے کہا کہ نہیں، یعنی جو جنت بنائی اور کئی سو سال میں اس نے جنت بنائی، تو وہ جنت جو بنائی جنت دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا. وقت آ گیا، اب ان کا بھی وقت آ گیا. تو ان کی تمنا یہ تھی کہ میں بیت المقدس کو مکمل بناؤں. والد صاحب بھی اسی طرح چلے گئے، میں بھی چلے جاؤں گا. تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی جان تو نکالنا ہے اسرائیل علیہ السلام کو، آپ کی موت کا وقت آ گیا ہے، آپ کو ہمارے پاس، لیکن آپ کی اس تمنا کو ہم آپ کے جانے کے بعد بھی پورا فرمائیں گے. کس طرح کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایک عصا لو، عصا اس طرح کا عصا، اور اس عصا پر اس طرح یہاں پر ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاؤ، ایسا کھڑے ہو جاؤ. انہوں نے ایسا لیا، ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام آئے، روح قبض کر کے لے گئے. اب بیت المقدس کو بنانے والے کون ہیں؟ جنات بنانے والے ہیں. انسان اب یہ بات ایسے سمجھ میں نہیں آتی. جب آپ وہاں پر جائیں گے کبھی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھیجائے وہاں پر، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ جتنا بڑا یہ پورا محراب ہے نا، اتنا بڑا ایک پلر ہے. تو اتنا بڑا پلر تو جیسی بھی نہیں اٹھا سکتی، انسان بھی نہیں اٹھا سکتے، تو کون اٹھائے؟ جنات اٹھائے. تو اتنے بڑے موٹے موٹے وہاں پر پلر ہیں. وہ ویسی دیوار ہیں، اس زمانے میں دشمن اور لڑائیاں بہت ہوتی تھی، تو وہ ویسی دیوار ہیں، کوئی گولا بارود مارے تو بم مارے تو وہ مجھ سے نہیں ٹوٹتی وہ دیوار. اس وجہ سے انہوں نے ایسی بنائی تھی وہ. تو جب ان کا انتقال ہو گیا اور وہ اسی طرح عصا پہ ٹیک لگا کھڑے ہوئے، روح نکال لی، اور جنات کام کر رہے ہیں. جنات ان سے بہت زیادہ ڈرتے تھے. انہیں جنات کو ایک کوڑا مارتے تو جنات کو نانی یاد آ جاتی، یہاں ہمارا بچہ ہمارے سے نہیں ڈر رہا. جنات ڈرتے تھے، یوں دیکھتے تھے کام کرتے تھے، یوں دیکھتے تھے کام کرتے تھے. اب جنات جب دیکھے ٹھہرے ہوئے، پہلے تو شام میں گھر کو چلے جاتے تھے، اب تو شام میں گھر کو بھی نہیں جا رہے، رات دن یہیں ٹھہرے ہوئے. کہ انتقال ہو گیا نا، اب جنات رات دن جلدی 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 کام کر رہے ہیں. اب آخری اینٹ باقی تھی، آخری اینٹ جیسا اس نے جنات نے رکھی، مکمل ہوا. ادھر گھن دیمک رہتی نا، دیمک لکڑی کو چاٹ لیتی ہے اندر سے، تو لکڑی پوری ختم ہو جاتی. تو دیمک نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہوئی کہ اس دیمک میں، اس لکڑی میں دیمک لگی، دیمک نے لکڑی کو چاٹا اور لکڑی پوری گھن لگ گئی. لکڑی گری تو آپ بھی گر گئے. تو جنات آخری اینٹ لگا رہا، ادھر آپ گرے. اینٹ لگانے کے بعد سن دیکھا گر گئے، سب بھاگ گئے جنات. مسجد بھی تعمیر ہو گئی، جنات بھی چلے گئے، وفات بھی ہو گئی، ان کی تمنا بھی پوری ہو گئی، ساری بات پوری ہو گئی. تو جب یہ مسجد بنا رہے تھے تو بات تو دوسری طرف جا رہی ہے، جب شروع ہو گئی ہے تو ہم شروع. تو انہوں نے جب یہ مسجد بنا رہے تھے، مسجد اقصیٰ بیت المقدس، تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے 5 دعائیں کی. کتنی دعا؟ 5 دعا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ 5 دعا قبول بھی فرمائی. سب سے پہلی دعا، یا اللہ جو یہاں پر آ کر توبہ کرے تو اس کو ایسا پاک کر دے جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. ہم لوگ جگہ جگہ جا رہے ہیں، بس نام نہیں لیتا ہوں میں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جگہ جگہ جا رہے ہیں لیکن ایسی جگہ نہیں جا رہے. پھر
ऐसी जगह कहीं को नहीं जा रहे। तो हुजूर ने क्या फरमाया, वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाया जो यहाँ पर आए तौबा करे तो अल्लाह ताला उसको तौबा को ऐसी कबूल फरमा और उसको ऐसा पाक कर दे जैसा कि वो आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। पहली दुआ। दूसरी दुआ, अगर या अल्लाह अगर यहाँ पर कोई गरीब आए, गरीब उसको मालदार बना दे। इसलिए जो मस्जिद अक्सा जाके वापस आता है, यहाँ आने के बाद उसकी किस्मत खुल जाती है। जो गरीब आए उसको मालदार बना दे। कोई अमन चाहने आए, किसको दुनिया में कहीं अमन नहीं मिल रही, तो वो मस्जिद अक्सा जाए। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि यहाँ पर अगर कोई आदमी ऐसा है जो परेशान है, जिसके दुश्मन ज़्यादा है, या अल्लाह यहाँ पर आने के बाद उसको अमन दे। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी आदमी के यहाँ पर दुश्मन बहुत है तो मस्जिद अक्सा जाए, वहाँ पर नमाज़ पढ़े, और नमाज़ पढ़ने के बाद जब यहाँ आएगा तो वो सारे दुश्मन उसके दोस्त बन जाएंगे। चौथी दुआ, या अल्लाह जो यहाँ पर बीमार आए, बीमार चाहे उसको कितनी भी बड़ी बीमारी हो, जो यहाँ पर मस्जिद अक्सा में आ गया और यहाँ पर आकर उसने 2 रकात नमाज़ पढ़ ली तो उसकी पूरी बीमारी को ख़त्म कर दे। अब कैंसर का मरीज़ है, डिप्रेशन का, इस किसका मरीज़ है, मस्जिद अक्सा जाओ, 2 रकात नमाज़ पढ़ो, सारी बीमारी ख़त्म करो। ये मेरी बातें नहीं है, ये हदीस में है, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या 1912 में पूरी तफसील से अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। और 5वीं दुआ, ये जो यहाँ पर आए, या अल्लाह जो यहाँ पर आए उसको जो है अपने आप जो है उसको अपनी नज़र रहमत में रख ले। और जिस इंसान पर अल्लाह तबारक व तआला की नज़र रहमत पड़ गई उसका जन्नत में जाना बिल्कुल तय है। ये 5 दुआ, उन्होंने 5 दुआ की। अब हुजूर ने आगे फरमाई, तिरमिज़ी की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया जो मस्जिद अक्सा के अंदर एक वक्त की नमाज़ पढ़ेगा, एक वक्त एक नमाज, तो उसको 25,000 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। अब हमने इशा की नमाज़ पढ़ी ना, एक ही नमाज़ पढ़ी, तो वहाँ जाके पढ़े तो 25,000 नमाज़ों का सवाब। अब ऐसे ही मस्जिद नबवी के अंदर जाके नमाज़ पढ़े तो 50,000 का सवाब। बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जाके नमाज़ पढ़े तो खाना काबा के सामने तो 1,00,000 नमाज़ों का सवाब है। तो कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग। तो आज हमारे पास पैसा है, हम जगह जगह जा रहे हैं। एक आदमी को मैं ऐसा जानता हूँ, उन्हें सिंगापुर घूम के आया, सिंगापुर मालूम है, सिंगापुर घूम के आया पैसे वाला, लेकिन हज उम्रा करने की तौफीक नहीं हुई। उसको पूछा मैं हज उम्रा, वो भी करेंगे, मरने के बाद करते हुए। सिंगापुर जाना ज़रूरी था और हुजूर ने फरमाया ये 3 जगह का सफ़र करना 22 सवाब है। जो आदमी इन 3 जगह का सफ़र करता है, 3 जगह का, तो ये उसको बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। और जो आदमी तो बैतुल्लाह शरीफ जाता है हज के इरादे से, उसको हर कदम पर 700 नेकियां मिलती हैं, हर कदम पर 700 नेकियां। और वहाँ तक जाएंगे जब, तो इतने कदम, इतनी नेकियां हो गई, ये नेकियां हमारे कैलकुलेटर में तो नहीं आ सकती। हमारे कैलकुलेटर ये हिसाब नहीं लगा सकता। एक कदम पर 700 नेकी, यहाँ से दम्मागुण यहाँ तक गए तो भी कितनी हज़ारों नेकियां हो जाती, वो हज़ारों कदम हो जाते। उसकी नेकियां लगाए तो एक कदम पर 700, ये वो हिसाब है जो कैलकुलेटर ख़राब हो जाता, ये वो हिसाब है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 5 दुआ की। इसलिए अगर किसी को कहीं घूमने जाना है तो मस्जिद अक्सा जाए। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि आज बदकिस्मती से जो है वो मस्जिद अक्सा जो है यहूदी और ईसाइयों के कब्ज़े में है। तो वो जो यहूदी था, उस यहूदी ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो अल्लाह तबारक व तआला ने स्क्रीन सामने चला दी और हुजूर ने सारी बात बता दी कि इतने पिलर है, इतने जो है सब कुछ है मस्जिद अक्सा में। जो लोग समझदार थे वो लोग कलमा पढ़ लिए, ईमान ले आए। जो ना समझ थे, जिन्होंने ना समझा, वो अबू जहल के साथ ख़त्म हो गए सब। आज उनका नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं है। अबू बकर का नाम क्या है? अबू बकर का असली नाम है अब्दुल्ला। ईमान लाने के बाद, ईमान लाने से पहले इनका नाम है अब्दुल काबा। ईमान लाने से पहले इनका नाम है अब्दुल काबा, काबे का बंदा। काबे का बंदा कैसा हो सकता कोई? जब ईमान लाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम रखा अब्दुल्ला। तो अल्लाह का बंदा है, तू काबे का बंदा नहीं, तेरा नाम तो अब्दुल्ला है, तो अब्दुल्ला नाम रखा। तो अबू बकर इनका लक़ब था, इनको अबू बकर बोलते थे, लेकिन सिद्दीक़ नहीं बोलते थे। सिद्दीक़ मेराज के वाक़ये के बाद बोले। और ये किसने लक़ब दिया? वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ये 24वां पारे की दूसरी आयत है। आप उठाकर देखें कुरान, 24वां पारा की पहली आयत फमन अज़लमु, उसके बाद ये आयत शुरू होती है वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं जो सच्चा है और जिसने सच की तस्दीक की, जो सच लेकर आया। सच लेकर कौन आया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच लेकर आए। यानी ये बात सच थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई है, ये बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। और जिसने इस सच की तस्दीक की, तस्दीक करने वाला कौन है? अबू बकर है। तो ये सिद्दीक़, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको लक़ब दिया है कि अब इनको अब्दुल्ला भी नहीं बोलना है, अबू बकर भी नहीं बोलना है, अब इनको अबू बकर सिद्दीक़ बोलना है। इनको सिद्दीक़। किस तरह? अबू जहल को जब मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जाकर आए, तो हुज़ूर ने कहा, वो अबू जहल ने कहा कि आज ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया। किस तरह कि अबू बकर मेरी बात नहीं मानता ना, आज ये बात तो ज़रूर मानेगा वो।
آج یہ بات ضرور مانے گا۔ تو ابو جہل ابو بکر کے پاس آیا، کہا کہ ایک آدمی آیا بھی، وہ بولتا ہے کہ رات میں مسجد اقصیٰ جا کے آیا۔ تو ابو بکر نے کہا وہ کون ہے؟ نہیں ہے ایک آدمی۔ تو کہا ٹھیک ہے، کہتا ہے تو کہنے دو، ہمیں کیا کرنے کا ہے۔ تو ابو جہل نے کہا اگر وہ تیرا دوست ہو، اگر وہ تیرا دوست ہو تو میرا دوست کون؟ کہ وہ تمہارا نبی، وہ بولتے ہیں کہ میں رات کے رات جو ہے آسمانی سفر کر کے آیا۔ تو ابو بکر نے کہا کہ مجھے ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب انہوں نے کہا کہ یہ بات بالکل سچ ہے، جب انہوں نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچی کہا ہے، مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو آدمی کو محبت ہوتی ہے اس آدمی کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی اس آدمی کو۔ امام فخر الدین رازی اتنے بڑے اللہ کے ولی محدث ہیں جنہوں نے تفسیر کبیر اتنی موٹی کتاب لکھی ہے، جن کے حوالے چلتے ہیں حدیثوں میں، تفسیر کبیر انہوں نے لکھی ہے۔ تو ان کے پاس شیطان آیا، تو شیطان نے ان سے کہا کہ اللہ ہے؟ کہا اللہ ہے، دلیل دو۔ شیطان نے کہا، جو قابل لوگ ہوتے ہیں شیطان ان کے پاس آتا، ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس نہیں آنا شیطان، اگر ہمارے پاس شیطان آیا تو ہمارا تو پیشاب نکل جاتا دیکھ کے، یہاں رات کو قبرستان میں نہیں جا سکتے، تو شیطان کو دیکھ کے کیسا جی سکتے؟ دعا کریں شیطان ہمارے پاس نہ آئے، ہمارے پاس تو ابوبکر آنے چاہیے، ہمارے خواب میں تو رسول اللہ آنے چاہیے، ہمارے خواب میں تو عمر آنے چاہیے، ہمارے خواب میں تو ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ آنے چاہیے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے شیطان؟ آج کل عورتوں کو دیکھو تو ہر عورت کے خواب میں شیطان آ رہا، کتنی عورتیں ہمارے پاس آتے ہیں شیطان آیا شیطان آیا۔ کیا بتائے تو خود شیطان ہے نا بھائی، نماز نہیں کچھ نہیں تو شیطان تو آتا نا، اپنے شیطان کو بھگاؤ تو شیطان نہیں آتا، تو خود شیطان بنا ہوا ہے۔ رمضان میں شیطان کو قید کر دے گا پھر بھی روزے نہیں رہے، کیا مطلب؟ یہ خود شیطان ہے، یہ خود شیطان ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیطان آیا، کہا اللہ ہے؟ کہا ہے، دلیل دو۔ ایک دلیل دی، شیطان نے کاٹ دی، دوسری دلیل دی، شیطان نے کاٹ دی، کاٹتے کاٹتے دلیل دیتے دیتے 300 دلیل دی، 300 کتنی؟ 300 دلیل دی، 300 کے 300 دلیل اس نے کاٹ دی۔ اور امام فخر الدین رازی تو محدث ہے، محدث اس کو بولتے ہیں جس کو بخاری شریف حفظ یاد ہے، قرآن تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، قرآن تو انہیں ویسے ہی چٹ کر لیتا، بخاری شریف جس کو یاد ہے اس کو بولتے ہیں محدث۔ 300 دلیل شیطان نے کاٹ دی، ہر دلیل۔ اب ان کے شیخ تھے نجم الدین کبریٰ، وہ کوئی بڑے عالم نہیں تھے، بس بزرگ تھے، تو یہ بھاگ کر ان کے پاس آئے کہ میری 300 دلیل، کئی دن سے شیطان سے منازعہ کر رہا ہوں، شیطان نے میری دلیلوں کو کاٹ دیا، شیطان میری دلیل 300 دلیل کاٹ دیا۔ ان کے پاس آئے، حضرت آپ کوئی دلیل دیں، آپ کوئی دلیل دیں، اور وہ دلیل مانگتا ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی، عجیب بات، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس جملے کو یاد کر لیں، کوئی ہم سے پوچھے تو یہ جملہ بول دیں۔ تو نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا، امام فخر الدین رازی سے، کہ اس بدماش کو، اس کمبخت کو، اس ذلیل کو کہہ دو کہ اللہ کو ماننے کے لیے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کو بنا دلیل کے مانتا ہوں، میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، مجھے اللہ کو ماننے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ آج بھی ہم سے لوگ دلیل چاہ رہے ہیں، بھئی اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کتنی محبت ہے، ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، رہے گی قیامت تک انشاءاللہ، تھی، ہمارے باپ دادا اسی محبت میں چلے گئے، اور آگے آنے والی ہماری نسل بھی اسی محبت میں اس دنیا سے جائے گی، لیکن اس محبت کے لیے ہمیں کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے جا کر کہا شیطان سے، شیطان تو عاجز ہو گیا، اب کیا کروں، اب تو کچھ بھی نہیں۔ تو ایک انگریز تھا، انگریز، تو وہی بولتا تھا اللہ نہیں ہے، اللہ، اب بھی بہت سارے لوگ ہیں ہمارے مسلمانوں کے اندر بولتے ہیں اللہ نہیں ہے۔ اب جب آدمی کو یہ سوچتا نا اللہ نہیں ہے تو انہیں کیا سوچتا، جنت بھی نہیں، جہنم بھی نہیں، ساری جھوٹی باتیں ہیں۔ تو انگریز تھا، انگریز، اب انگریز سے بڑا ہوشیار کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ سب سے بڑا ہوشیار تو انگریز ہے۔ تو انگریز بولتا تھا سب کو اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، سب کو بولتا تھا اللہ نہیں ہے۔ تو ایک دن ایک آپ جیسا کوئی آدمی تھا ہوشیار، اس کے ہپٹے آ گیا وہ، تو اس سے کہا کہ اللہ نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے کہا، بزرگ نے، کہ اللہ ہے؟ کہا اللہ نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر تو مر گیا، اگر اللہ نہیں ہے کوئی بات نہیں، مرنے کے بعد اگر معلوم ہو اللہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، نارمل زندگی، اگر مرنے کے بعد یہ معلوم ہو اللہ ہے تو بھئی یہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا نا اللہ ہے کہ نہیں ہے، زندہ رہتے ہوئے تو پتہ نہیں چل سکتا نا۔ تو ان بزرگ نے انگریز کو کہا اللہ نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں، زندگی نارمل جیسے گزر سے گزر جائے گی، اگر اللہ ہے تو مرنے کے بعد پتہ چلا تو کیا کرے گا؟ تو انگریز پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ میرے پاس دونوں صورتوں میں یہی ایک صورت ہے کہ اللہ کو مان لینا بہتر ہے، اللہ کو مان لینا ہی بہتر ہے، کیونکہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا، نہیں ہے تو کوئی بات، اگر ہوا تو پھر تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس سے اچھا مطلب یہی ہے۔ اس نے سوچا اللہ کو مان لینا ہی بہتر، اس نے اللہ کو مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ کو ماننے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے،
تو اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ کہا کہ مجھے اس واقعے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، میں بنا دلیل کے مانتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے رات جا کر آئے، اور رات کے رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی ہے، یہ میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتاری، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک المتقون، جو سچ لے کر آئے اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، یہ ابوبکر ہے۔ اولئک المتقون، یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، یہ ہے ابوبکر۔ تو باتیں بہت ہیں، ہے وقت ہے ابھی، تیار ہے سننے کا، بور ہو گئے؟ تو ہمیں اپنی زندگی کو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق لانا ہے۔ ابوبکر تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ابوبکر والے ہیں، ابو جہل والے ہیں۔ رسول اللہ کا دشمن بھی آج اس کا نام رکھنے واسطے کوئی تیار نہیں ہے، حالانکہ اس کا نام عمر ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی عمر ہے۔ نام رکھنے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں بنتا، نام رکھنے سے کوئی آدمی مومن نہیں بنتا، کام جو کرتا ہے کام۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے تو جنت میں دیکھا کہ کسی کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے، کسی کے چلنے کی قدموں کی آہٹ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غور سے سنا تو پہچان لیا، یہ تو بلال کی آواز ہے، یہ تو حضرت بلال کی آواز ہے۔ حالانکہ حضرت بلال کہاں چل رہے ہیں؟ دنیا میں چل رہے ہیں، لیکن ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی ہے، اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف قدموں کی آہٹ سے پہچان رہے ہیں۔ یا ہمارا باپ آیا اور دروازہ بجایا، کون ہے؟ باپ کو بول رہے ہیں، یعنی باپ کے بجانے کا انداز بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت فاطمہ جب کنڈی بجاتی تو پہچان لیتے تھے، یہ کنڈی بجانے کی آواز حضرت فاطمہ کی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ جو کنڈی بجاتے تو حضور پہچان لیتے، یہ کنڈی بجانے کی آواز علی کی ہے۔ یا ہمارا باپ آیا تو دیکھو کون ہے، دیکھ کر کون ہے، باپ کی آواز نہیں پہچان رکھتے باپ کی۔ یہ محبت کی بات ہے، بزرگ جب محبت ہوتی نا، جب یہ چیز قدر آتی، جب ان چیزوں کی قدر ہوتی، اور باپ کی قدر تو مرنے کے بعد ہوتی، مرنے سے پہلے نہیں۔ جن کے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن کے باپ ہیں، جن کی مائیں ہیں، ان کی والدین والدہ اور ماں باپ گھر میں موجود ہیں، گھر میں ملاقات کر سکتے ہیں۔ جن کے نہیں ہے ان سے پوچھو، ان کو قبرستان جانا پڑتا ملنے کے واسطے، اور صرف اپنا ہی بولتا ہے، پلٹ کے کوئی جواب نہیں آتا، پلٹ کے کوئی جواب نہیں آتا۔ لیکن ان کی قدر مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد کیا قدر؟ سانپ چلا گیا تو لاٹھی پیٹنے سے کیا فائدہ؟ سانپ ہے تو اس کو مارا تو کوئی مزہ، جب سانپ ہی چلا گیا تو والدین جب چلے جاتے ہیں، جب آدمی کو احساس ہوتا ہے یہ وہ چیز ہے، یہ وہ درخت ہے جو ایک ہی بار اگتا ہے، یہ وہ پھول ہے جو ایک ہی بار پھولتا ہے۔ یہ پھول بار بار نہیں پھولتا، یہ پھول تو ایک ہی بار، یہ چمن ایک ہی بار اگتا ہے، یہ چمن بار بار نہیں۔ اس لیے جن کے والدین ہیں، چاہے وہ کتنی بھی نماز پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، کچھ بھی کر لیں، اگر والدین ناراض ہیں تو خدا کی قسم اس سے اللہ بھی ناراض ہے۔ یہ حضور کے جملے ہیں، والدین ناراض اللہ بھی ناراض۔ سب سے پہلے اعمال کو کرنے سے پہلے والدین کو راضی کرنا ہے۔ انبن سب کی ہوتی، انبن کس کی نہیں ہوتی؟ بھئی مثال ہے نا، دو برتن تو آپس میں ٹکراتے تو آواز ہوتی ہے، انبن سب کی ہوتی، کس کی نہیں ہوتی؟ لیکن اس انبن کو اتنا نہیں بڑھانا، اتنا۔ اگر یہاں پر دروازہ بند ہے تو اس دروازے کو کھولنے کے لیے دروازہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، چابی کی ضرورت ہے، دروازہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے والدین کا دل جو ہے وہ توڑ دیے۔ والدین جو ہے نا ہم سے ناراض ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، لیکن دشمن نہیں ہیں۔ ہم اپنے والدین کو دشمن سمجھتے ہیں، بس یہ تھوڑی سی ناراضگی ہے۔ والد صاحب کے پاس جا کے تھوڑے پیر دبائے تو والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایسے ہیں والد صاحب، جتنا نرم دل اس دنیا میں، اگر ہمارا کوئی خیر خواہ ہے اس دنیا میں تو اپنے والدین سے زیادہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ گھر میں 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 4 بچے ہیں، ایک ماں ہے، اور کھانے کے لیے 4 سیب ہیں۔ کتنے؟ 4 سیب ہیں۔ تو ماں پتہ ہے کیا بولتی ہے؟ ماں کہتی ہے کہ آج میرا سیب کھانے کو دل نہیں کر رہا، تم یہ 4 سیب کھا لو ایک ایک۔ یہ ہے ماں۔ لیکن جب چلی جاتی ہے نا، جب معلوم ہوتا ہے پھر، حالانکہ حضور نے کہا فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ماں کے پیر دبانا، ماں کی خدمت کرنا، ماں کی خدمت کرے تو جنت ملتی۔ باپ جنت کا دروازہ ہے، ہمارے لیے آج دروازہ بھی بند ہے، ماں کی خدمت تو کبھی کرے ہی نہیں، تو جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا باپ ہمارا دشمن ہے۔ اچھا، جو سگریٹ پینے سے منع کر رہا ہے دشمن ہے، جو بیڑی پینے سے منع کر رہا ہے دشمن ہے، جو نشہ کرنے سے منع کر رہا ہے دشمن ہے، جو تو نے 4 گرل فرینڈ بنائی ہوئی ہے، والدین منع کر رہا ہے یہ کام مت کر، چھچورے آوارہ والے کام، بدماشی والے کام، یہ سب منع کرنے والا دشمن ہے۔ یہ کام بتانے والا تو خیر خواہ ہے،
ہماری اصلاح کرنے والا ہمارا سب سے بڑا دوست اس دنیا میں وہ ہے جو ہماری اصلاح کرتا ہے. جو ہمیں بگاڑتا ہے تو ہمارا دشمن ہے, یہ تو دشمن ہے ہمارا. تو ہمارے اس دنیا میں اگر کوئی خیر خواہ ہے تو والدین خیر خواہ ہے, والدین سے بڑے کوئی خیر خواہ نہیں ہے. اور ہمارے لیے سب سے نرم دل اگر کسی کا ہے تو والدین کا ہے. کتنی بھی بڑی لڑائی ہو جائے والد صاحب سے, جائیں والد صاحب کے پاس, والد صاحب کے تیل لے کے جائیں, سر کی مالش کریں, بس اتنا ہی, زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے. سر کی مالش کریں, سر کی مالش کریں تو والد صاحب کا دل نرم ہو جاتا, موم ہو جاتا. اور والدین کو چھوڑ کے چاہے تم کسی کا بھی سر کی مالش کریں, کیا بولتا آگا پھر مطلب ہی پھر آ گیا. لوگ یہ بولتے ہیں مطلب نکالنے کے واسطے مطلب ہی پھر آ گیا, ہوگا آج کوئی مطلب. لیکن والدین کبھی یہ نہیں بولتے. والدین کیا بولتے ہیں, میرا بچہ واپس آ گیا, میرا بیٹا واپس آ گیا, ساری لڑائیاں دور. تو یہ چیز ہے اب ہمیں بظاہر بری لگ رہی ہیں, لیکن جب چلے جاتے ہیں, آج ہمارا بیٹا, آج ہم اپنے ماں باپ کے نافرمانے سمجھ میں نہیں آ رہا, کل جب ہمارا بیٹا بڑا ہوگا, جب پہیہ الٹا گھومے گا اور ہمارا بچہ بڑا ہوگا اور ہمارے سامنے کھڑا ہوگا, ہماری گریبان پکڑتا ہوگا, تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر کتنی بڑی غلطی کی. ایک آدمی نے ہے نا, وہ اپنے باپ کو گلے میں رسہ ڈال کر کھینچ کے لے کے جا رہا تھا, اپنے گھر سے کھینچ کے لے کے بہت دور تک آیا. حضرت مولانا پیر ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ پیر ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات میں یہ واقعہ لکھا ہے. تو وہ اپنے والد صاحب کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچ کے لے کے جا رہے تھے, وہ بیٹا. تو ایک جگہ آئی تو اس نے کہا باپ نے, بیٹے بس اس سے آگے مجھے مت لے جا, اس سے آگے مجھے لے کے مت جا, بس مجھے یہیں سے رہنے دے, اس سے آگے مت لے کے جا, اس سے آگے اگر تو لے گیا تو ظلم ہو جائے گا, قیامت برپا ہو جائے گی, اس سے آگے مت لے جا. بیٹا پریشان ہو گیا, یہ کیا بات ہے. وہاں سے یہاں تک لایا, اتنے کلومیٹر دور تک باپ نہیں بولا, باپ اس سے آگے جا رہا ہوں تو بول رہا ہے کہ اس سے آگے مت لے جا, اس سے آگے لے جا کے تو ظلم ہو جائے گا. تو بیٹا رکا, تو بیٹے نے باپ سے پوچھا کیا بات ہے. اللہ کرے یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے. جب انہوں نے کہا باپ نے کہ میں بھی اپنے باپ کو اسی طرح کھینچ کر یہاں تک لایا تھا, میں بھی اپنے باپ کو کھینچ کر یہاں تک لے کے آیا تھا, کل کو تیرا بیٹا ہوگا تو تجھے بھی یہیں تک کھینچ کے لے کے جائے گا. اب تو جتنی آگے مجھے لے کے جائے گا, تیرا بیٹا بھی کل تجھے کھینچ کے وہیں تک لے کے جائے گا, اس لیے تو یہاں پر بس کر, تاکہ تیرا بیٹا جب کھینچ کر تجھے لے کر آئے تو یہیں تک لے کر آئے. تو بیٹے کو عقل ہے, بیٹا باپ کو اٹھایا, اپنے ہاتھوں سے باپ کو جو ہے کپڑے پہنائے, اپنے ہاتھوں سے باپ کو غسل دیا اور لے گیا, ساری زندگی باپ کی غلامی میں گزار دی, ساری زندگی. تو اس کو پھر جنت نصیب ہوئی. والدین تو یہ سب چلے جاتے ہیں نا, جب معلوم ہوتا بعد میں, پہلے کچھ معلوم نہیں ہوتا. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قدموں سے پہچان لیا, قدموں سے کہ یہ تو میرے بلال کی آواز ہے, یہ تو میرے بلال کی آواز ہے, یہاں کس طرح. تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے, تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا رسول اللہ کہ آپ کا بلال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں وہ مقام رکھتا ہے, وہ مرتبہ ہے کہ اس کے چلنے کی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جنتوں کو سناتے ہیں کہ دیکھو بلال دنیا میں چل رہا ہے, لیکن اس کی جو آواز, پاؤں کی آوازیں کھٹ 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 کھٹ, وہ جنت والے سنتے ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے تو دیکھا حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, وہ بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے, تو ان کی قرآن پڑھنے کی آواز جنت میں آ رہی تھی, اور حور ان کا قرآن پڑھ کر جھوم رہی ہے, حور ان کا قرآن پڑھ کر جھوم رہی ہے. اور اس سے پہلے جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو واپس آنے لگے, تو ایک حور نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں پر بار بار تو نہیں آتے نا, آج آئے ہو, دوبارہ پھر پتہ نہیں آؤ گے نہیں آؤ گے, میرے لیے کچھ کوئی تحفہ. جب ہمارا کوئی دوست آتا ہم بھی چاہتے ہیں کوئی تحفہ دے کے جائے. سعودی سے ایک آدمی آیا تو کیا سوچتا کچھ تو بھی لے کے آئے, لیکن کیا ہم لوگ ارے کھجورا بہت کھا لیے بھائی, کھجورا نہ کوئی لے گیا بھائی, زمزم کا پانی بہت پی لیا, زمزم کا پانی نہ کوئی, فون لے گیا ذرا, فون سستا ملتا ہے نا, آئی فون لے گیا ذرا. وہاں سے زیتون کا تیل منگانا, وہاں سے سرکہ منگانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس گھر میں زیتون کا تیل, سرکہ, کھجور, اجوا کھجور اور زمزم, یہ جس گھر میں ہوں گی اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا, وہ گھر والے کبھی فقیر نہیں ہو سکتے, کبھی محتاج نہیں ہو سکتے. اس گھر میں دولتوں کے انبار لگے ہوئے دیکھو گے آپ. اب آج ہمارے گھر میں سب کچھ ہے, بڑا سے بڑا ٹی وی ہے, اور کئی ہزار روپے والا, لاکھوں والا جو ہے, سب چیزیں ہمارے گھر میں, لیکن نہیں ہے تو زیتون کا تیل نہیں ہے, سرکہ نہیں ہے, زمزم نہیں ہے, اور ہمارے گھر میں جو ہے کھجور نہیں ہے. یہ اگر گھر میں ہوگی تو حضور کے الفاظ ہیں, حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں یہ ہوگی اس گھر کے لوگ کبھی جو ہے فقر و فاقہ نہیں, اس گھر میں غربت آ ہی نہیں سکتی. آج ہمارے گھر میں غربت کا کو ہے,
کیونکہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں کو اپنی پسند نہیں بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کا سب سے بہترین سالن سرکہ ہے، نہ یہ خراب ہوتا ہے، نہ یہ سڑتا ہے، نہ یہ جلتا ہے، اور اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا، کب تک رکھے رکھو، 1 سال کے بعد سرکہ نکالتا ویسے ہی رہتا، اس سرکے میں روٹی ڈال کے کھائے تو سالن کا مزہ آتا، کھٹا رہتا ہے سرکہ، سالن کا مزہ، لیکن ہمارے گھر میں نہیں ہوتا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں ہیں، حضور کی پسند کو اپنی پسند بنائیں گے تو ہمارے گھر میں مال و دولت کے دروازے کھلیں گے۔ حضور کی پسند کو ہم نے اپنے گھر سے باہر نکال دیا تو اس لیے ہمارے گھر کے لیے برکت کے دروازے بند ہو گئے۔ تو اپنے گھر میں برکت کے دروازے کھلوانے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں کھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ گوشت میں کدو ڈال کر کھاتے تھے، ہم لوگ گوشت کھاتے لیکن بریانی کے ساتھ، ورنہ تو چکن 65 اتش۔ اگر ہم کسی دعوت میں گئے تو وہاں کدو اور گوشت ہے تو ارے کیا ہمارے کو بے عزتی کرنے کے واسطے بلایا کیا؟ حالانکہ یہ تو حضور کا کھانا ہے، یہ تو حضور کا کھانا ہے، کدو اور گوشت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کدو اور گوشت کہیں جاتے تھے کھانا کھانے تو بوٹے کو گوشت کو ہٹا دیتے تھے، کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتے تھے، کدو کہاں ہے، اور بولتے تھے کدو بہت کم ڈالے، اور کدو کھانے سے آدمی کا دماغ تیز ہوتا ہے، عقل بڑھتی ہے، یادداشت تیز ہوتی ہے کدو کھانے سے۔ اب یہ نہیں بھائی سارے کدو خرید کر لا لیے روز کا، بیوی مارتی پھر کیا ہے کہ اس کو کون بتایا کہ روز کدے لا لینا، کبھی کبھی کھانا ہے، کھائے تو پھر پریشان ہو جاتا، تم لوگ میرے پاس آتے تم نے بتا گیا تھا۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہے نا، تو ایک حور نے کہا یا رسول اللہ بار بار تو نہیں آتے نا، آج آپ آئے ہیں تو میرے لیے کوئی تحفہ دے۔ تو حضور نے کہا کہ چلو تیرے لیے تحفہ بلال ہے، میں نے تجھے بلال کو دے دیا، جب بلال کو میں نے تجھے دے دیا تو حور جو ہے مایوس ہو گئی، حور مایوس ہو گئی۔ حور نے کہا کہ بلال ایسا کالا آدمی میرے حصے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے۔ حضور نے کہا چپ کر، پہلے میں دنیا میں جا کر اس سے پوچھ تو لوں کہ اس کو تو پسند ہے کہ بھی نہیں ہے، یہ بلال ہے، پہلے میں اس کو پوچھ تو لوں تو اس کو پسند ہے کہ بھی نہیں ہے، تو ایسی عجیب بات کرتی ہے۔ تو وہ حور بھی مایوس ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے رسول اللہ جو آپ نے دے دیا مجھے قبول ہے۔ ایک وقت تھا بلال کو کوئی پوچھنے کو تیار نہیں تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب ملک شام کے اندر آپ چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ میری بیٹی بلال کی بیوی بن جائے، ہر آدمی یہ چاہتا تھا۔ کیوں؟ رسول اللہ کی پسند کو انہوں نے اپنا پسند بنایا۔ تو حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں قرآن کی آواز آ رہی ہے، دنیا میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں رات میں، اور ان کی قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آسمانوں پر آ رہی ہے اور جنت والوں کو سنائی جا رہی ہے۔ تو حضور پریشان ہو گئے، بھئی حارثہ بن نعمان تو میں ابھی چھوڑ کے آیا ہوں، زندہ ہے، اس کی آواز یہاں کیوں آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ اس نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے، ماں کی بڑی خدمت کی ہے، تو جب تک یہ زندہ رہے گا قرآن پڑھتا رہے گا، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس کی آواز جنت والوں کو سنائی جائے گی ماں کی خدمت پر۔ کس طرح خدمت کرتے تھے وہ؟ خدمت کس طرح؟ یہ خدمت نہیں ہے 1 کلو وہ 1 درجن ماؤز لا کے دے دیے، 2-4 ایپل لا کے دے دیے، کھا لے ماں، یہ خدمت نہیں ہے، اس کو یہ خدمت تھوڑی ہے، وہ زمانے میں تھوڑی ملتے تھے ایپل، یہ خدمت نہیں ہے۔ خدمت کیا ہے؟ وہ کس طرح خدمت کرتے تھے؟ اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے، والدہ کو بولتے آپ بیٹھ جائیں۔ آج ہماری والدہ بوڑھی ہو گئی ہمارے واسطے کھانا بناتے بناتی، آج ہماری بیوی آج آئی ہے والدہ بری لگنے لگی، تو 2 دن اس کو آ کے ہوئے، والدہ نے تو 20 سال سے چڈیاں دھوئیں، جب تک کچھ چڈیا بدلنا نہیں آتا تھا، پیمپر بدلنا نہیں آتا تھا، پاخانہ وہ دھلتی تھی، آج تو کچے میں صرف پیشاب کر دے، تیری بیوی کچا نہیں دھوتی، پاخانہ تو دور کی بات ہے، سوکس میں سے بدبو آئے تو بیوی اٹھا کے باہر پھینک دیتی، جاؤ جی باہر اتار کے آؤ سوکس، اندر کا ہی گل ہے، تمہاری ناکاری بیوی پاس میں، بیوی کے پلو سے ناک صاف کرے تو بیوی کیا بولتی ہے میرا پلو خراب ہو جاتا، دوپٹہ خراب ہو جاتا، دوپٹہ میرا خراب ہو جاتا، بیوی بولتی ہے۔ اور اگر ماں ہے، ماں کا دوپٹہ ہے اور ماں کے دوپٹے صاف کیا تو ماں دوپٹہ لے لیتی ہے، ماں کیا کہتی ہے یہ خراب ہے میں تیرے لیے اچھا لے کے آتی ہوں، یہ ہے ماں، یہ خراب ہے بیٹا یہ اچھا نہیں ہے، اس سے طرح منہ خراب ہو جائے گا، میں اچھا کپڑا اندر سے لے کے آتی ہوں، یہ ہے ماں۔ تو میں یہ نہیں کر رہا ہوں بیوی کو بھگا جانا مارنا، نہیں، یہ سب باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ماں کی خدمت بھی کرنا ہے، بیوی کے آنے سے ماں کی خدمت کم نہیں ہونا، اور بیوی کے آنے سے جو بیوی کی خدمت بھی کم نہیں ہونا، ماں کی دونوں کی برابر 50-50 چلتے رہنا۔ لڑائی اس لیے ہوتی ہے کہ 100% محبت شادی سے پہلے ماں کی ہوتی ہے، شادی ہو گئی 50 بیوی کی طرف آ گئی، 50 ماں کی طرف ہو گئی، اب بیوی یہ چاہتی ہے جو 50 ہے نا یہ بھی میرے پاس آنا، ماں یہ چاہتی ہے کہ 50 بھی میرے پاس آنا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اس کا بھی حق ہے ان کا بھی حق ہے، تو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا۔ جو عقل مند ہوشیار لوگ ہیں وہ چل رہے ہیں لے کے، جو بیوقوف لوگ ہیں انہیں
انہیں گھر کو آگ لگا دی ہے، توڑ دیا ہے، انہیں الگ کرائے پر رہ کے جہاں وہاں لے کر کرائے پہ دور جا کے رہتا، کہیں مر گیا تو بھی کوئی پوچھنے نہیں آتے. مرنے کے بعد پولیس آتی ہے تفتیش کرنے کون ہے کہ بڑھ گیا سڑ گیا مر گیا کون ہے کہ کرے، وہ معلوم ہوا کہ وہ جو بیوی لے کے آیا تھا وہ بیوی مار کے بھاگ گئی اس کو. ایسا ہوتا. تو ماں کی خدمت کس طرح کرتے تھے وہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رات میں آتے، ماں کو بٹھا دیتے، کھانا بناتے، اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کر ماں کو کھلاتے. ماں کے ہاتھ تھے، ایسا نہیں کہ ماں کے ہاتھ نہیں تھے، ماں کے ہاتھ تھے، لیکن اپنے ہاتھوں سے کبھی ماں کو کھلائے، کبھی ماں کو کھلائے. گرل فرینڈ کے لیے تو بےتاب ہے، بڑی بڑی چاکلیٹ لے کے آتا، اور وہ گرل فرینڈ ویسی ہے وہ سال میں 4-5 برتھ ڈے مناتی ہے. اس کے واسطے وہ جون کا مہینہ ہے، تیرے واسطے اپریل کا مہینہ ہے، اس کے واسطے دسمبر کا مہینہ ہے، اس کے واسطے جنوری کا مہینہ ہے. ایسی اس کے لیے کھلانے تیار ہے کہ ماں گھر میں بیٹھی ہے. ماں بھائی سب سے بڑا پیر ماں ہے، ماں اور باپ سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے. یار میں فلاں پیر سے ہوں، میں فلاں پیر سے بیٹھ ہوں. بھائی وہ پیر تیرے کو جنت میں نہیں لے کے جاتے. یہ پیر جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ماں باپ، یہ تیرے کو جنت میں لے کے جائیں گے. تو ماں کی خدمت کس طرح کرتے؟ اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کر کھلاتے. جب ماں نہانے کا وقت ہوتا، پانی نہانے کا، ماں کا صبح کو ماں پانی نہا لیتی. پانی نہانے کے بعد جب ماں آتی تو ماں کے جو سر گیلا ہوتا، کچا ہو جاتا پانی سے، اس کو خود صاف کرتے، پھر تیل لگاتے، پھر کنگھی کرتے، پھر چوٹی کرتے. ماں کی چوٹی، ماں کی کنگھی. کبھی کرے ماں کی کنگھی؟ کبھی نہیں کرے. اور پھر رات میں جب ماں سوتی تو ماں کے پیر کو مالش کرتے، تیل لگا کے، زیتون کا تیل لگا کر مالش کرتے ماں کو. ماں جب سو جاتی جب سوتے، ماں نہیں سوتی تو نہیں سوتے تھے ماں کی وجہ سے. دیکھو یہ جو وہاں جا کر آواز جو آ رہی ہے، یہ ان کے لیے نہیں تو ہمارے لیے ایک پیغام ہے. ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں. اگر جس مسلمان نے ان تمام واقعات سے بھی سبق حاصل نہیں کیا، اس کا کئی بات کا مسلمان ہے. یہ کہتا رہے میرا نام عبداللہ ہے، ابوبکر ہے، میرا نام ندیم ہے، سلیم ہے، فہیم ہے. اللہ نہیں کہتا. اللہ نے تو اس کو ابو جہل کے راستے میں لگایا ہوا ہے. بھائی تیرا کام تو وہ نہیں ہے نا، تیرا کام تو وہ نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز قرآن پڑھنے کی اس لیے آ رہی تھی کہ وہ ماں کی خدمت کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی. کیا بات کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 تحفے پیش کیے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. میری زبانی عبادت ہے، میری بدنی عبادت ہے، میری مالی عبادت جو میں نے زبان کے ذریعے سے عبادت کی ہے، یعنی زبان کے ذریعے سے قرآن پڑھا ہے، زبان کے ذریعے سے آپ کی تعریف بیان کی ہے، جو میں نے جتنی بھی زبان کے ذریعے سے آپ کی حمد و ثنا کی ہیں، آپ کا کلمہ لوگوں تک پہنچائی، اللہ صرف آپ کے لیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہماری تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، لوگوں کے لیے واسطہ نہیں. اب ہم جو ہے کہیں بیٹھے ہوئے دکان پر، اذان ہو گئی تو ہم لوگ کیا سوچتے؟ ارے نماز کو جانا پڑتا بھائی، انہیں کیا تو بھی بولتا. تو معلوم ہوا اس کے واسطے نماز پڑھ رہا، تو اللہ کے واسطے ہے نماز، اس کے واسطے تھوڑی نماز ہے. لوگ یہ سوچتے نا بھائی کیا ضروری، سوچ لیتا ہی نہیں، جانا پڑتا تو اس کی شرمندگی کی وجہ سے نماز کو آتا. حالانکہ اللہ کی شرمندگی کی وجہ، اللہ کی نظر سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے ہر عمل سے واقف ہے. علیم بذات الصدور. دل کے اندر جو چل رہا ہے زبان پر نہیں آیا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. ارے بھائی میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اللہ بتا رہے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں تجھے بہتر جانتا ہوں، تو نہیں جانتا ہے. اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں. اللہ کی نظروں سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا. اس لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کہا کہ میری زبانی عبادت ہے، میری بدنی عبادت ہے، جو میں نے اپنے بدن کے ذریعے سے سجدہ کیے ہیں، نماز پڑھے ہیں، ان بدن پر غریبوں کا جو ہے بوجھ اٹھا کر جو ہے لوگوں کی مدد کی ہے، یہ عبادت ہے. اور جو میں نے اپنے مال کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کی ہے، وہ سب آپ کے لیے. وہ سب کس کے لیے؟ یا اللہ، وہ سب آپ کے لیے. کتنی بات کی حضور نے؟ 3 بات. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس میں ایک اور بات ہے، اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے کو نماز کا مسئلہ، نماز کے جو ہے ترجمہ معلوم ہونا چاہیے. دنیا کی سارے باتیں معلوم ہیں، اب پھر دین کی باتیں پھر بہانے لگاتا ہے میرے کو نہیں آتا نا. بھائی کہیں کو نہیں آتا، سیکھ سکتا ہے نا. کاروبار اتنا بڑا ہے اور کتنے لوگوں سے پیسہ لینا ہے، کتنے لوگوں کو دینا ہے، کہاں سے مال لانا ہے، کہاں سے جانا، وہ سب یاد ہے نا. دین کی یاد نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے. تو دلچسپی ہوتی نہیں، دلچسپی تو بنانی پڑتی ہے آدمی کو، دلچسپی بنائے. تو حضور نے کہا 3 بات، التحیات للہ والصلوات والطیبات. 3 بات، میری زبان کی عبادت، میری بدن کی عبادت، جسمانی عبادت. اب ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک ایھا النبی ایک بات، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو میرے نبی تجھ پر، تجھ پر سلام، برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں. ورحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں آپ پر ہوں. 3 بات ختم ہو گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میری امت کے لوگ بھی تو ہیں، میں بلال کو چھوڑ کے آیا ہوں.
ابو بکر عمر کو سب کچھ نیچے چھوڑ کے آئے ہو, وہ پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا, وہ پوچھیں گے تو کیا میں کیا جواب دوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں, کیسے مہربان نبی ہیں ہمارے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. جب آدمی کو یہاں پر کوئی عہدہ مل جاتا نا تو آدمی بھول جاتا ہے. جب آدمی ایک دکان ڈال لیتا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو چھوٹا سمجھتا ہے. استاد میری تو دکان ہے بڑی, فرنیچر کی بڑی دکان ہے دمائی گوڑے میں میری تو بڑی, میں تو مالدار آدمی ہوں, بڑا آدمی ہوں, لہٰذا یہ چھوٹا آدمی میرے پاس کیسے بیٹھے گا, یہ چھوٹا آدمی میرے پاس بیٹھ نہیں سکتا. اور ایسے ہی لوگ جو تکبر کرتے ہیں, حضور نے جب جہنم اندر دیکھا تو ایسے لوگوں کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ رکھے ہوئے تھے, اٹھنا چاہتا اٹھ نہیں سکتا پھر گر جاتا, اٹھنا چاہتا پھر نہیں اٹھ سکتا پھر گر جاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران ہو گئے, کون ہے اس کے اوپر اتنا بڑا پہاڑ رکھا ہوا ہے, پہاڑ. تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, جبرائیل نے کہا یہ وہ آدمی ہے جو تکبر کرتا تھا دنیا میں, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا, میں تو مول صاحب ہوں, میں تو مفتی صاحب ہوں, میں تو بڑا کاروباری آدمی ہوں, میں تو کارپینٹر ہوں, میں تو یہ ہوں وہ ہوں, کیا کی سمجھتا. تو آج اس کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑ کو رکھ دیا ہے, اٹھنا چاہتا تو اٹھ نہیں سکتا ہے. اب یہ چیختا ہے قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی. فرشتے اس کو بولتے ہیں قیامت تو آئے گی لیکن تیرے لیے قیامت نہیں آئے گی, قیامت آئے گی مسلمانوں کے لیے. بھائی ایک آدمی جس نے کلمہ پڑھا نہیں, غیر ہے, اور جس نے پوری زندگی نافرمانی کی, اس کے لیے قیامت کیا, اس کے لیے تو قیامت آ جائے گی جب بھی جہنم میں نہیں آئے گی, جب بھی جہنم میں مرنے کے بعد. اس کو قیامت, وہ کہتا قیامت کب آئے گی, تو اس کو کہا جاتا بھائی قیامت نہیں آئے گی, تیرے لیے کوئی قیامت نہیں آئے گی, تو تکبر کر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو ہمیں بھولے نہیں, کیا جواب دوں گا. تو حضور نے کہا کہ نہیں, السلام علینا, السلام علینا, جو میرے پیچھے جتنی میری امتیں ہیں ان پر بھی سلامتی ہو. اللہ نے کہا السلام علیکہ, تجھ پر سلام ہو. حضور نے کہا کہ مجھ پر نہیں, السلام علینا نہ بولے تو سب کو بولتے ہیں, جو سعودی کو جائے گا ان کو معلوم رہتا اچھا نہ, السلام علینا کہ مجھ پر اکیلے پہ نہیں, جتنی بھی میری امت ہیں تمام امت پر سلام ہو. یہ ہم گنہگاروں کے واسطے. اب جو نیک لوگ ہیں آپ کے جیسے, وعلی عباد اللہ الصالحین, جو میری امت کے نیک لوگ ہیں ان پر بھی سلام ہو. گنہگاروں, اگر یہاں حضور صرف اتنا کہہ دیتے وعلی عباد اللہ الصالحین جب بھی کافی تھا, اگر حضور اتنا کہتے السلام علینا جب بھی کافی تھا, لیکن حضور نے دو جملوں کو الگ کیا, گنہگاروں کے لیے بھی نیک لوگوں کے لیے بھی. السلام علینا, جتنے بھی گنہگار ہیں ان پر بھی سلام ہو. وعلی عباد اللہ الصالحین, جتنے بھی نیک لوگ ہیں, نمازی ہیں, جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان پر بھی سلام ہو. یعنی ہمارے نبی وہاں جا کر بھی ہمیں نہیں بھولے, اور ہم لوگ تھوڑی سی زندگی میں حضور کو بھلا دیں. جنت ان کے صدقے سے ملے گی, جنت ہمیں کوئی نہیں دلا سکتا, ہمیں جنت امام حسین کے نانا کے ذریعے سے ملے گی. ہمیں ان اٹو پٹو چٹو یہ جو لوگ ہیں آج 3 4 5 سال کے واسطے بنے, ان کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی. ہم ان کی وجہ سے اپنے ایمان کو خراب نہ کریں. ہماری سچی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. جب حضور وہاں پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں دی, 50 نماز. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, کہاں گئے تھے, کہا اللہ کے پاس 50 نمازیں ملی ہیں, 50 نماز. وہ بھی گھبرا گئے. وہ کہیں گھبرا گئے, وہ اس لیے کہ ان کی امت پر 2 نمازیں فرض تھی, 2 نماز, 2 فجر کی رکعت, 2 عصر کی رکعت بس. وہ بھی کیا تھا, اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ, اور پھر ڈائریکٹ اتحیات میں سلام پھیرے, اتحیات میں بیٹھتے سلام پھیر لیتے. تو یہ نماز تھی. کتنی ایزی نماز, ہمارے کو ملے تو ہم رات دن پڑھتے تھے ایسی نماز, لیکن انہوں یہ بھی نہیں پڑھ سکے. ہاں, کوئی سورہ فاتحہ نہیں, کوئی قرآن نہیں, کیونکہ پہلے امتی جو تھے نا, ان کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی, تو توریت کا معجزہ یہ ہے کہ اس کتاب کو صرف نبی ہی حفظ کر سکتا ہے, نبی کے علاوہ اس کو کوئی حفظ نہیں کر سکتا. دیکھ کے تو پڑھ سکتا ہے, بغیر دیکھے نہیں پڑھ سکتا. نہ ان کو مصلی ملا جماعت سے, ان کی کیا تھی نماز, 2 رکعت فجر کی, 2 رکعت عصر کی, اپنے اپنے خود آنا ہے, اپنے اپنے آنا ہے اور اپنی اپنی پڑھ کے چلے جانا ہے. اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ, بس اتنا ہی. یہ نماز تھی ان کی, یہ بھی نہیں ہوا ان سے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت نے اتنی آسان نماز بھی نہیں پڑھی 2, آپ کی امت 50 نماز, 50 کے ساتھ. تو کیا کرنا, اللہ کے پاس جاؤ, کم کراؤ. تو اللہ کے پاس گئے, 9 چکر لگے, ایک بار گئے 5 کم ہوئی, پھر گئے 5 کم ہوئی, پھر گئے 5 کم ہوئی, تو آخر میں 5 بج گئے. کہا کہ پھر جاؤ, ارے ملی تھی 50, چکر لگا تو 5 بجے, یہ بھی نہیں ملے تو ختم ہو, تو کیا ملا, کچھ بھی نہیں ملتا, خالی ہے. تو اب لوگ بہت ہوشیار ہیں, تھوڑے لوگ کیا بولتے ہیں, ارے ایک بار چلے گئے تو حضور ہو جاتا تھا نا بھائی, یہ بھی 5 کم ہو جاتے, جھنجھٹ ختم. استغفر اللہ, کیا بولتے ہیں بھائی, یہ بھی ختم ہو گئی تو یہ بھی نہیں ملتی تھی. یہ واحد بتا نہیں سوچ, یہ شیطان کا حملہ ہے ہمارے اوپر, یہ بھی ختم ہو گئے تو 5 نماز کتنا آسان, ایک نماز 10 منٹ میں ہوتی ہے,
10 منٹ سے زیادہ لگتی نماز، 10 منٹ تو فجر کی نماز میں لگتی بھائی، وہ بھی لمبی ہوئی تو یہاں کئی لوگ تو ناراض ہو جاتے، کئی لوگ تو ناراض ہو جاتے۔ 10 منٹ 5 نماز 10 منٹ، 10 10 10 10 کتنے منٹ ہو گئے؟ 50 منٹ۔ 24 گھنٹے میں 50 منٹ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ مفتاح الجنت الصلاۃ، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے۔ یہ وہ چابی ہے جو ہمیں نماز کے ذریعے سے بنانی ہے، تجارت کرنی ہے، اور یہ چابی ہے مر گئے تو یہیں رہ جاتی، دوبارہ ملتی بھی نہیں۔ یا ہمارا وہ تالے کی چابی گھوم گئی تو دوسرے کو بلا کے لا کے کیسا بھی لگا لیتا، لوگ توڑ دیتے، وہ ٹوٹتا نہیں لوگ۔ تو ہم نے اپنی جو جنت کا تالا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، چابی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم کھولنا چاہیں تو آسانی سے کھول سکتے ہیں، نہ کھولنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ مفتاح الجنت الصلاۃ فرمایا گیا الصلاۃ معراج المؤمنین، مومن کی معراج نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر ایک ہی مرتبہ گئے، لیکن یہاں مسلمان دن میں 5 مرتبہ معراج کر سکتا ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ الساجد یسجد قدم الرحمن، جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے، اللہ کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے۔ سجدہ کسی کے لیے نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ کوئی کتنا بڑا پیر ہو، فقیر ہو، بابا، کتنا بڑا کچھ بھی ترم خان رہے تو 30 مار خان نہیں، 50 مار خان، 100 مار خان بھی رہے تو سجدہ کسی کے واسطے نہیں ہے، سجدہ صرف اللہ کے واسطے ہے۔ لوگ بہت ہوشیار ہے، بہانہ بناتے، فرشتے بھی آدم کو کرے نا سجدہ تو ہمارے کو کرے تو کیا ہوا؟ اب ایسے لوگوں کے واسطے میرے پاس بہت پکا جواب ہے۔ فرشتے سب سے پہلی بات، سجدہ کیا کس نے؟ فرشتوں نے۔ یہ جو تیرے کو سجدہ کرے فرشتے ہے کیا؟ سجدہ کیا کس کو؟ نبی کو۔ تو نبی ہے کیا؟ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا۔ تو تیرے کو اللہ حکم کرے کیا؟ بات ختم ہو گئی۔ پہلی بول پہ آؤ، پہلی بول پہ اس کی جو ہے محمد سراج کلیاں اڑا دیا، پہلی بول پہ آؤ۔ یعنی تو نبی بھی نہیں ہے، تو فرشتہ بھی نہیں ہے، اور تو تیرے کو اللہ بھی حکم نہیں کرے، تو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے، نہ کیسا بھی تاجبن کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں جو وقت زیادہ ہو جاتا، باتیں بہت ہیں، تو 2-4 بات۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز لے کر آئے ان نمازوں پر ہمیں عمل کرنا ہے اگر جنت کا تالا کھلوانا ہے۔ آج ہماری اکثر مسلمان جو ہے نمازوں سے دور ہے۔ کوئی ایک حدیث اٹھا لیں آپ، پوری سیاہ ستہ لاکھوں حدیث موجود ہے، کوئی ایک حدیث، کوئی ایک آیت ایسے اٹھا دے کہ جس حدیث آیت میں اللہ نے یہ کہا ہو کہ بے نمازی جنت میں چلا گیا، بے نمازی جنت میں چلا گیا۔ غوث پاک، غوث پاک کو تو سب جانتے ہیں نا ماشاءاللہ، حیدرآباد کے آدمی سب جانتے ہیں۔ تو غوث پاک سے ایک آدمی نے پوچھا، غوث پاک کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، غنیۃ الطالبین، صفحہ نمبر 526، اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، تو اس میں 526 صفحہ ہے، تو اس صفحے پر وہ بات ہے۔ تو ایک آدمی نے پوچھا غوث پاک سے کہ بے نمازی کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، بے نمازی کے بارے میں کچھ کہیں، آپ کی بھی کوئی رائے ہے؟ بھائی جو بزرگ رہتا ہے ان کی رائے ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بے نمازی کے بارے میں میری 3 رائے ہیں۔ کتنی؟ 3 رائے، بس یہ بات بتا کے ختم کرتا ہوں۔ 3 رائے۔ پہلی رائے، پہلی فتویٰ، ان کے 3 فتوے بے نمازی کے بارے میں، یہ غوث پاک کے فتوے ہیں، یہ ان کی کتاب کا نام بھی میں نے بتا دیا، صفحہ نمبر بھی بتا دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتے۔ تو 3 فتوے بتائے۔ پہلا فتویٰ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک پہلا فتویٰ بے نمازی کے بارے میں یہ ہے کہ بے نمازی جب آدمی نماز چھوڑتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا وہ کافر ہو گیا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں انہوں نے فرمایا میرے نزدیک جو آدمی ایک نماز چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ یہ غوث پاک کا فتویٰ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ دوسری بات کہا کہ جو آدمی کافر ہے اس کی نماز جنازہ ہوتی کیا؟ کافر کی نماز جنازہ پڑھے آج تک؟ غیر مسلم کو لے کے بھائی میں اس کی نماز جنازہ پڑھا، اس کا ایک پڑھا تھا بھائی، اس کو تو مارتے ہوئے لے کے جاتے وہاں تک، اس کو جلا دیتے۔ تو کہا کہ جب اس کی کافر ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھنا نہیں ہے۔ تیسری بات کہا کہ جو نماز نہیں پڑھا کافر ہو گیا، نماز جنازہ بھی نہیں ہوئی، جب اس کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوئی اور یہ کافر ہو گیا تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا کہیں، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا نہیں ہے۔ کہا پہلی بات تو کافر ہو گیا، اس کی نماز نہیں، جنازہ نہیں پڑھنا، تیسری بات اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانا، یہ غوث پاک کے فتوے ہیں 3۔ تو ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی ہی نماز ہے، جنت کا اگر تالا کھلوانا ہے تو نمازوں کی پابندی کرنا پڑے گا۔ یہ مرنے کے بعد سارے راز کھل جائیں گے۔ ابھی کیا لگ رہا ہے؟ ابھی ایسا لگ رہا ہے ویسی باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، ویسے بنا لیتے اپنی بات سے، لیکن مرنے کے بعد سب کھل جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو قول ہے نا، حضرت علی نے فرمایا کہ ابھی لوگ سو رہے ہیں، مریں گے تو جگ جائیں گے۔ ابھی لوگ سو رہے ہیں،
مریں گے تو خواب دیکھتا نا آدمی، خواب میں کیا کیا آتا ہے؟ خواب میں تو جو ہے بلڈنگ بھی آتی، پیسے بھی آتے، گاڑی بھی آتی، لیکن وہ خواب رہتا، جب آنکھیں کھلتی ارے یار وہی چوپٹ پٹی، کچھ بھی نہیں۔ تو اسی طرح ہمارا بھی یہ خواب ہے، اور آخرت کا ایک دن جو ہے نا، آخرت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ کتنا؟ 1000 سال۔ اگر آخرت کے حساب سے لگایا جائے تو ہماری زندگی کا 60-70 سال صرف 2 منٹ بیٹھتے ہیں، 2 منٹ۔ تو 2 منٹ کی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس 2 منٹ کی زندگی کو ویسٹ نہ کریں۔ ایک بادشاہ تھا، بات کہاں سے یاد آ جاتی، بادشاہ تھا، تو اس بادشاہ نے اپنے 3 وزیروں کو اپنے باغ میں بھیجا، بادشاہوں کے باغ ہوتے ہیں، کہا 3 وزیروں کو کہ جاؤ، جو اس باغ میں سے بہترین پھل لے کے آئے گا اس کو منہ مانگا انعام، اس کو منہ مانگا ہوا انعام، جو بولتا اس کو وہ دیں گے اس باغ میں سے، لیکن بہترین پھل لے کر آنا ہے، بہترین پھل۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب ایک وزیر گیا تو انہیں کیا کہا، سامنے اچھے اچھے پھل دیکھا، بھر لیا۔ تو دوسرا وزیر تھوڑا آگے گیا، اس کو کہیں اچھے پھل ملے کہیں بیکار ملے، اچھے اچھے پھل تھوڑے بھر لیا، اس نے 2-4 بھرے، ایک نے فل بھر لیا، ایک نے 2-4 بھرے۔ اب یہ جو تیسرا وزیر تھا، اب اس کو کوئی اچھے نہیں، یہ بھی اچھا نہیں، آگے سے توڑوں گا، آگے شاید اچھا ہوگا، یہ بھی اچھا نہیں، شاید آگے اچھا ہوگا، شاید آگے اچھا ہوگا، اچھا کرتے 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 ایک بھی پھل نہیں لیا، باغ سے باہر چلا گیا۔ اب قانون یہ تھا جو باغ سے باہر نکل جائے گا واپس نہیں آئے گا، ابھی نہ باغ سے باہر نکل گیا، اب پلٹ کے سوچنا چاہ رہا، باغ ختم ہو گیا۔ اب اس نے منع کر دیا، بھائی اب باغ میں دوبارہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب 3 آدمی ہیں، ایک آدمی تو وہ ہے جس کی ٹوکری بھر گئی، ایک آدمی وہ ہے کہ جس کی ٹوکری میں تھوڑے سے پھل ہیں، ایک آدمی وہ ہے کہ جس کی ٹوکری میں ایک بھی پھل نہیں ہے۔ یہ مثال ہمارے اوپر ہے، ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ بعد اس میں سے یہ 3 قسم ہیں، اس میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت میں نماز پڑھ لیتے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، یہ اس پہلے والے کی طرح ہیں جس نے پھل کو لیا اور اپنے ٹوکری میں بھر لیا۔ بعد ایسے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں، یہ وہ ہیں جس نے 2-4 پھل لیے۔ بعد ایسے ہیں کل سے پڑھوں گا، کل سے پڑھوں گا، کل سے پڑھوں گا۔ بھائی وہ کل کب آتی؟ ہمارے کو لکھ کے دو ایک پیپر پہ، وہ کل کب آتی؟ زندگی گزر گئی، وہ کل آ رہی نہیں، کب آتی وہ کل؟ کل ہے کہ کیا ہے؟ زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن کل نہیں آتی۔ جس طرح وہ وزیر باغ سے نکلتا نکلتا باغ سے بالکل باہر چلا گیا، اس کو پھل نہیں ملے، یہ مثال اس کی طرح ہے جو آدمی بولتا کل کروں گا کل کروں گا۔ تو بادشاہ نے ان وزیروں کو دیکھا نہیں، جب وہ بادشاہ کے پاس وزیر تینوں آئے تو بادشاہ نے کہا ایسا کرو، پھل لا لیے؟ ہاتھ لا لیے، تینوں نے کہا لا لیے۔ کہا بادشاہ نے ان کو 10 دن کے واسطے جیل میں بند کر دو، قید خانے میں ڈال دو ان کو 10 دن کے واسطے۔ اب جس کے بعد اچھے پھل تو انہیں کھاتا رہا 10 دن تک، روز ایک پھل کھاتا مست، بجائے انہیں کمزور ہونے کا اور موٹا تگڑا ہو گیا۔ کہیں کہ بولے تو پھل نہیں کھا رہے نا، اب نوڈلس کھا رہے، اب پھل نہیں کھا رہے، تو وہ کھایا اور موٹا ہو گیا۔ جو وہ تھا دوسرا، اس کے بعد تھوڑے پھل تھے، تھوڑا کھایا، تھوڑے دن تک چلے، اس کے بعد بیمار ہو گیا۔ جو تیسرا، اس کے بعد تو کچھ تھا ہی نہیں، اس کو بن کے 3 دن بعد مر گیا۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں ہم ان تینوں میں سے کون سے ہیں؟ ایک آدمی وہ ہے جس نے اپنے ہر دن کے اندر نیکی جمع کر لی ہے۔ باغ جو ہے نا ہمارا ہر دن ہے، جو یہ پھل ہیں جو اس میں توڑے یہ ہر نماز ہے، نیک اعمال ہے۔ تو ہم اپنے اس باغ میں ہر دن نیک عمل کچھ نہ کچھ کر لیں۔ اگر ایک بزرگ سے ایک آدمی نے پوچھا اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آج آپ کا آخری دن ہے تو آپ کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ نارمل جو میں روز کرتا ہوں وہی کروں گا۔ بھائی اتنا بھی فرق نہیں پڑ رہا، یہاں اگر ہمارے کو بولے تو کل تو مر جاتا، اور کچھ تو بھی رات میں کر لیتا ہوں، قرآن پڑھ کے کچھ تو بھی کر لیتا ہوں۔ اس کو کیا بولا تو کیا کرتا؟ کچھ بھی نہیں بزرگ، نہ کچھ بھی نہیں، جو میں نارمل جانوں۔ کیوں؟ کیونکہ روزانہ میں نیک عمل کرتا ہوں، آج بھی نیک عمل کروں گا، نہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ جو نیک عمل نہیں کر رہا اس کو ضرورت ہے، جو نیک عمل کر رہا اس کو تو ضرورت ہی نہیں۔ تو اپنی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، ہماری زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، اپنی اس کتاب پر ہر دن کچھ نہ کچھ لکھ لو، کچھ نہ کچھ نیک عمل کر لو، ورنہ قیامت کے دن جب یہ کتاب کھلے گی تو خالی رجسٹر، خالی۔ اور یہ زندگی ہمیشہ نہ رہتی، یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہماری سوچ کیا ہے؟ ابھی تو میں جوان ہوں، 60 سال 70 سال عمر کی سوچتا ہوں میں جوان ہوں، ابھی تو میری زندگی بہت لانگ رہتی، ابھی میں جوان ہوں۔ بھائی جوان کوئی بھی نہیں، کب کون مر جاتا نہیں معلوم۔ کتنے لوگ ایسے ہیں والدین ہیں، دادا ہیں، لیکن پوتے چلے گئے، والدہ سب زندہ ہیں، بیٹا مر گیا۔ کتنے لوگ ہیں ایسے؟ ہر آدمی کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر کسی کو بقا ہوتی تو میرے اور آپ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو موت نہیں آتی، لیکن ان کو بھی موت آ گئی، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ہمیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا۔ ایک بادشاہ نے ایک محل بنایا، بادشاہ نے ایک محل بنایا، تو محل میں بہت سارا پیسہ لگا دیا اور بہت عالیشان محل بنایا۔
تو بادشاہ جو ہے نا وہ ویسے ہی رہتے اکڑ دماغ کے. اب بھی جیسے ہمارے ہیں بادشاہ اکڑ دماغ کے, کچھ بھی سوچ لیتے, جو الٹا کرتے سیدھا ہو جاتا, سیدھا کرتے الٹا ہو جاتا. قانون لاتے اچھا, لیکن کیسے تو بھی الٹا ہو جاتا, اس کو بھی سمجھ میں نہیں آتا. خوب سوچ سمجھ کے کرا, لکھ کے کرا, خوب عدالتوں میں گئی کرے, پھر بھی الٹا کیسا ہو گیا. تو ویسے بادشاہ تھے. تو بادشاہ نے محل بنایا نا, تو محل بنانے کے بعد اس نے کہا جو میرے اس محل میں کمی بتائے گا, کیا کمی ہے, کمی اس میں کوئی نقصان ہے, کوئی کمی ہے, کوئی خسارہ ہے, کوئی نقص ہے, جو نقص بتائے گا اس کو منہ مانگے انعام, جتنا وہ بولے گا اتنا پیسہ اس کو دے دے. اب لوگ تو مسیح آگے, ہم لوگوں کو کچھ کمی بتاتے محل میں کیا کمی ہے, کہ کچھ تو بھی کمی بتائیں گے, ایک کمی ملتی اور اس کو بتا دیں گے. اب وہ لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بادشاہ کے محل کو, لیکن بادشاہ کے محل میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ بادشاہ تو محل بنایا, ساری دنیا کا پیسہ لگا دیا اس نے, ہیرے جواہرات لگا دیے. اب محل میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی, پریشان ہو گئے. لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے, مہینے ہو گئے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, مہینے ہو گئے. اب ایک بزرگ آ رہے تھے, بیچارے آ رہے تھے چلتے ہوئے, ٹک 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 ٹک, کہا کہ بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے. لوگوں سے پوچھا بھیڑ کا کی ہے, تو ان کو بتائیں ایسی ایسی بات ہے. اس نے کہا کہ اس محل میں 2 کمیاں ہیں, محل میں 2 کمیاں ہیں. کہا بابا دماغ تو ٹھیک ہے, ہم لوگ کیا مہینے سے کوشش کر رہے ہیں, تیرا دماغ بھی ٹھیک ہے بابا, ہم لوگ کیا مہینے سے دیکھ رہے ہیں, ہمارے کو کمی نظر نہیں, کوئی کمی نظر نہیں آ رہی, ہماری آنکھیں صحیح سلامت ہیں, تو بڈھا آدمی ہے, تیرے کو کیسا معلوم. اس نے کہا, اس آدمی نے کہا کہ پہلے دیکھ تو لے, پہلے دیکھ تو لے, دیکھنے کے بعد فیصلہ کر. اس نے کہا کہ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں بغیر دیکھے بول رہا ہوں, اس محل کے اندر 2 کمیاں ہیں. اب وہ بات اڑتے اڑتے بادشاہ تک پہنچ گئی. بادشاہ بھی حیران ہو گئے, یہاں مہینوں سے لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور لوگ انتظار, لوگ جو ہے کوئی کمی نہ بتا رہا. یہ کون آدمی ہے جو میرے محل میں 2 کمی بتاتا ہے, ایک بتائے تو بھی چلتا بھائی, چل ٹھیک ہے, 2 کمی دیکھا بھی نہیں. بادشاہ نے کہا اس کو بلاؤ, اس کو میرے پاس بلاؤ. تو بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بلایا. تو بادشاہ نے کہا بابا ٹھیک ٹھاک ہے, دماغ کا تار وار تو نہیں ہل گئے. کہا کہ میرا دماغ ٹھیک ٹھاک ہے, بالکل ٹھیک ہو, کوئی تار نہیں ہلا, لیکن تیرے محل کے اندر 2 کمیاں ہیں. تو بادشاہ نے کہا بتا کیا کمیاں ہیں. تو بادشاہ اس نے بزرگ نے کہا کہ اس محل کے اندر 2 کمیاں ہیں. ایک کمی تو یہ ہے کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا, دوسری کمی یہ ہے کہ اس محل میں تو ہمیشہ نہیں رہے گا. ایک تو یہ محل ہمارے پردادا جو گھر بنائے تھے وہ توڑ کر ہمارے بابا دوبارہ بنائے, نہیں یہی بات ہے نا, ہمارے پردادا دادا اور شکر دادا لکڑ دادا زندے تھے, آج چلے گئے نہیں ہے. تو کیا کہا, ایک تو یہ محل باقی نہیں رہے گا ہمیشہ, ایک تو ہمیشہ باقی نہیں رہے گا. تو بادشاہ کو یہ بات دل کو لگی اور بادشاہ اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کرا. تو اس واقعے میں ہمیں سب کو سبق ملتا ہے, نہ ہم ہمیشہ باقی رہیں گے, نہ ہمارا خاندان ہمیشہ باقی رہے گا. جو ہم نے عالیشان بلڈنگیں بنائی ہوئی نہ یہ باقی رہیں گے, سب ختم ہو جائے گا, سب ختم. یقین نہیں آتا تو اپنے پردادا کو دیکھو, اپنے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے دادا پردادا اور جو اپنے نانا پرنانا اور جو جتنے بھی خاندان کی ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں, کہاں چلے گئے دادا پردادا. وہ لوگ یہ بولتے تھے کہ ہم تو بڑے بادشاہ ہیں, ہمارے بنا تو دنیا چلتی نہیں, میں نہیں رہا تو, میں ایک دن اگر گھر میں نہیں رہا تو گھر تباہ ہو جاتے ہیں بولتے. بھائی قبرستان میں جا کے دیکھو, وہ بھی ایسے بولتے رہے, چلے گئے, کوئی نہیں پوچھتے. یہاں تو زندہ رہتے ہو ہمارا بیٹا ہمارا کو نہیں پوچھنا, مرنے کے بعد انہیں کیا فائدہ دینا, ہماری خبر پہ آتا. زندہ رہتے ہوئے نہیں پوچھا. جو اولاد زندہ رہتے ہوئے ہمارے ساتھ نماز کو نہیں آ رہی, بیٹا چل بیٹا چل بیٹا چل, بار بار آتا ہوں جی میں, جاؤ تم آتا ہوں میں, جاؤ تم آتا ہوں میں, باپ کو بولتا باپ کو جاؤ تم, ایسا باپ کو ایسا کیسا بول سکتا ہے باپ کو. تو جو بیٹا زندہ رہتے ہوئے بات نہیں مان رہا, مرنے کے بعد یہ ہمارے لیے سورہ یاسین پڑھے گا کیا, نہیں پڑھ سکتا. جو زندہ رہتے ہوئے کام نہیں آیا, مرنے کے بعد بھی کم نہیں آیا. تو ہمیں کیا کرنا ہے, مرنے کے بعد کی جو حالات ہیں, مرنے کے بعد جو ہمارے سامنے پیش آنے والے ہیں, ان کی ابھی سے تیاری کرنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد فوراً آدمی سے 3 سوال ہوں گے, من ربک, من نبیک, ما دینک, تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا دین کیا ہے, یہ 3 سوال. تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی نمازی ہوگا وہ فٹ جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرا دین جو ہے اسلام ہے, میرا مذہب اسلام ہے. نمازی آدمی جواب دے دے گا. بے نمازی کا تو یہ حالت ہوگی کہ اللہ رحم فرمائے, علماء نے فرمایا کہ بعض بے نمازی جو مر جائیں گے ان سے یہ سوال کیے جائیں گے, وہ بے نمازی تو فرشتوں کو بول دے گا تو ہی میرا رب ہے, فرشتوں کو بولے گا تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا خدا ہے, تو ہی میرا نبی ہے, تو ہی میرا سب کچھ میرا تو ہی ہے. تو اس لیے ہمیں نمازی بن کر اللہ تبارک و تعالی, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے, کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. بھائی وہ غیر مسلم ہیں, ان کا عقیدہ ہے کہ مر کے بعد ختم ہوتی, ان کا دوسرا عقیدہ ہے کہ 7 جنم ملیں گے, 7 جنم اگلے جنم میں کچھ تو بھی کریں گے, یہ کہ جنم میں خوب مستی کر لو. مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان یہ سوچتا ہے کہ
پھر تو ٹھیک ہے بھائی جاؤ، تم غیر مسلم ہو، ہمارے سے کچھ لینا ہے۔ اگر تم نے اپنا نام عبداللہ رکھا ہوا ہے اور اب تم نے مسلمانوں کے نام پر اور مسلمانوں کے نام پر جو ہے آپ نے اپنا پورا کاروبار، اپنی پوری زندگی مسلمانوں کے نام پر گزار رہے ہو، تو آپ کو اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا، اللہ کے سامنے مجھے جانا ہے، مسلمان ہے۔ ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، ہم کوئی کسی مورت کو پوجنے والے، کسی پتھر کو پوجنے والے، کسی سورج کو پوجنے والے نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو پوجنے والے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم اللہ کو پکارو، اللہ سے مدد چاہو نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کہہ دیتے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد چاہو نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے، آیت ختم۔ ولا تقولوا لمن يقتل کہنا تھا، لیکن اللہ نے کہا، اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ کیا صحابہ نے صبر نہیں کیا؟ صحابہ پر کیسے کیسے ظلم ہوئے، کتنے ظلم ہوئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیخ ابی طالب میں 3 سال قید کیا گیا، 3 سال پتے کھا کر زندگی گزاری، لیکن صبر کیا۔ جب صبر کا پھل کیا ملا؟ جب کفار مکہ نے معاہدہ لکھا تھا کہ بھئی تم لوگوں کا بائیکاٹ ہے، مکے میں تم لوگ داخل نہیں ہونا، باہر رہو گے، تو اس میں شروع میں لکھا بسمک اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یہ حضور نے لکھا، نیچے ان لوگوں نے لکھا، تو اس میں سے سب کچھ ختم ہو گیا، خالی اللہ کا لفظ باقی تھا۔ 3 سال ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو بلایا ابی طالب کو اور کہا ابو طالب سے، اپنے چچا سے کہ ابو جہل کو جا کے کہو جو انہوں نے معاہدہ لکھا تھا اس معاہدے کے سارے الفاظوں کو دیمک چاٹ گئے، کیڑے کھا گئے، لیکن جو اس میں میرے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہ اللہ آج بھی باقی ہے۔ ان لوگوں کو صبر نہیں آیا، ان لوگوں کو یقین نہیں آیا، انہوں نے کہا اگر اللہ حقیقت میں ہی ہے تو تم لوگ آج ہی آزاد ہو جاؤ گے، شیخ ابی طالب سے تم کو نکال کر مکے میں لے لیا جائے گا۔ جب بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولا ابو جہل نے اور دیکھا اس پرچے کو، سارے پرچے کو کیڑے کھا گئے، صرف اس میں اللہ باقی تھا۔ جب ابو جہل نے دیکھا تو ابو جہل حیران ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ تو ہم اسی اللہ کو ماننے والے ہیں جس اللہ کے لفظ کو دمک بھی نہیں چڑھ سکتا، کیڑے بھی نہیں کھا سکتے، ہم اسی اللہ کے ماننے، ہم کوئی ایرے گرے نتو کھیرے نہیں ہے۔ شیخ ابی طالب میں 3 سال کے لیے قید کیا گیا، لیکن صبر کیا، اس صبر کا پھل یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کو باقی رکھا، اپنے نام کو۔ وہاں سے جب آنے کے فوراً بعد چچا کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، تو آپ اپنے پھوپھی کا گھر آئے ہوئے تھے، مایوس تھے، کاش کہ میرا کوئی دوست ہوتا، کاش کہ میرا کوئی غمخوار ہوتا، کاش کہ میرا کوئی دلدار ہوتا، کاش کہ میرا کوئی رفیق ہوتا جس سے میں اپنی ان باتوں کو بتاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو 70,000 فرشتوں کے ساتھ بھیجا کہ میرے نبی کے پاس جاؤ اور جلدی سے ان کو میرے پاس لے کے آؤ۔ جب وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے سوچا، تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ تو باتیں بہت، میری نبی کی تعریف ختم ہو سکتی ہے جب وہ خود اپنی تعریف کرے یا اللہ ان کی تعریف کرے، ہم سے اس کی نبی ان کی تعریف ختم نہیں ہوگی، ان کی تعریف تو وہ ہے۔ تو باتیں بہت ہیں، اللہ تعالیٰ انہی سب باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی خطایا کو درگزر فرما، یا اللہ ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سے جو جانے میں انجانے میں عمدن یا سہواً جو بھی گناہ ہوئے اللہ ان تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کے ساتھ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے دن کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری راتوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا ہے اور مسلمان جو متاثر ہو گئے ہیں اللہ ان تمام مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ترکی کے اندر یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ جو مسلمانوں میں بیمار ہیں اللہ ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو بھی صحت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو تندرستی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو قوت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ہمت عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، یا اللہ بے شک ہم سیاکار ہیں، یا اللہ بے شک ہم بدکار ہیں، یا اللہ ہم تیری رحمت کے تو طلبگار ہیں، یا اللہ تیری رحمت ہی ہمارے گناہوں سے زیادہ تو نہیں ہے، یا اللہ ہمارے گناہ تو بہت کم ہیں، یا اللہ تیری رحمتیں بہت زیادہ ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں پر اپنی رحمت کی جھاڑو پھیر دیجیے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ یہاں پر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ کتنے اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بزرگ یا اللہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ
آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے شرماتا ہے، یا اللہ ان کے صدقے طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی عمروں میں خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی عمروں میں یا اللہ دراز فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی دعائیں لینے والا بنا، یا اللہ ہم سب کے دلوں کے اندر اپنے والدین کی محبت پیدا فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی دلوں میں ہماری محبت پیدا فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں مسلمان بھائی اللہ ان تمام کو قرضوں کو جلد سے جلد پھیرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو ہمارے نوجوان بغیر شادی کے گھر میں بیٹھے ہوئے نوجوان بچے ہوں یا بچیاں ہوں، یا اللہ ان تمام کے لیے جلد سے جلد بہترین سے بہترین رشتہ نصیب فرما، یا اللہ بہترین سے بہترین رشتہ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے گھروں کے اندر سے لڑائی کو جھگڑے کو فتنہ فساد کو ختم فرما، یا اللہ تمام میاں بیوی کو آپس میں محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ آپسی کی تمام لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما، یا اللہ ہم سب کے گھروں کے اندر اپنے رحمتوں کا فرشتوں کا نزول فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کے کاروبار میں خوب خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کے کاروبار کی حفاظت فرما، یا اللہ دکانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مکانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ بیوی بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے قرآن کی حفاظت فرما، یا اللہ سوڈن کے اندر جس ظالم نے ہمارے قرآن کو جلایا ہے یا اللہ اس ظالم پر اپنا قہر اور اپنا عذاب نازل فرما، یا اللہ اس ظالم کو فرعون اور حامان اور قارون کے طرح نیست و نابود فرما، یا اللہ بے شک ہم نے قرآن کریم پر عمل نہیں کیا ہے، قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس لیے آج لوگ ہمارے قرآن کو جلا رہے ہیں، یا اللہ ہمارے قرآن کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے قرآن کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری دعائیں مانگی بھی قبول فرما، یا اللہ اس محفل کے اندر اس جلسے کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے اللہ سب کی جائز تمناؤں کو مرادوں کو مقاصدوں کو پورا فرما، یا اللہ آپ سب کے دلوں کے حال سے واقف ہیں، یا اللہ سب کے دلوں کے حال کے مطابق عطا فرما، یا اللہ جو بھی جس طرح بھی جو دعا کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔